بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے کے لیے کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی ایک آیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیت کا مطلب ہے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو۔ دوسری حدیث ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے اور موت کے بعد کی تیاری شروع کر دے۔ تھوڑی سی سیٹنگ، یوٹیوب کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس دور میں ہر شخص کی ہر چیز تک دسترس ہو گئی ہے۔ پہلے آپ جس ایریا میں رہتے تھے وہاں جس قسم کے لوگ تھے تو آپ کو انہی قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا، آپ کو دوسری فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے پوری دنیا کو ایک گاؤں کی طرح بنا دیا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ آپ کو اپنے گاؤں کے بندوں میں سے ایک ایک کا پتہ ہوتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کے ابا کیسے تھے، اس کے دادا کیسے تھے، اس کے کتنے بچے ہیں، اس کے اپنے گھر سے تعلقات صحیح ہیں خراب ہیں۔ گاؤں میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں تو اپنا گرائی ہے، گرائی اس کو تو سب پتہ ہے۔ شہر میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پڑوسی کا نہیں پتہ ہوتا۔ آبادی اتنی ہے، زندگی اتنی تیز ہے کہ کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ پڑوسی کا انتقال ہو گیا تو لاش کی بدبو سے پتہ چلا کہ یہاں کسی کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن جب سے یہ میڈیا جو ابھی الیکٹرانک میڈیا جو بہت تیزی سے دنیا میں پھیلا ہے، موبائل فون، انٹرنیٹ، اس نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج کی طرح بنا دیا ہے۔ گلوبل ولیج بنا دیا ہے، اس نے ایک گاؤں کی طرح بنا دیا ہے۔ اب ہر شخص کی ہر جگہ تک رسائی ہے، اور شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ اللہ تعالی حق اور باطل کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ قیامت جیسے جیسے قریب آ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حجت کو تام کر رہے ہیں کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اے اللہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ بٹن دباؤ ہر چیز تک پہنچ جاتا ہے آدمی۔ تو اس میں جب انسان ہر چیز تک پہنچتا ہے تو اس میں غلط چیزیں بھی ہیں اور صحیح چیزیں بھی ہیں، غلط گائیڈنس بھی ہے اور صحیح گائیڈنس بھی ہے۔ اس میں پھر یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح گائیڈنس کون سی ہے اور غلط گائیڈنس کون سی ہے، یہ فیصلہ کرنا اصل کمال ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ جو الفاظ ہے نا، بولو نا بھائی کیا ہو گیا، بولتے کیوں نہیں؟ کئی لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے کہ اس کو ختم کریں، تو میں کوشش کر رہا ہوں اس کو میں مارکیٹ سے شارٹ کروں۔ ہمارے اپنے رشتہ داروں نے کہا ہے کہ
جو بڑے ہیں خاندان کے, بڑے بزرگ ہیں, تقیہ کلام بن چکا ہے نا, تو اس لیے میں تھوڑا سا کوشش کر رہا ہوں. تو میں چونکہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں, مختلف قسم کے موٹیویشنل اسپیکرز کی بھی, ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں, علماء کی بھی دیکھ لیتا ہوں, فرقہ پرستوں کی بھی دیکھ لیتا ہوں. تھوڑا بہت, زیادہ تو نہیں ٹائم ملتا, لیکن تھوڑا بہت اپنے ٹائم کا کچھ حصہ اس میں سرو کرتا ہوں تاکہ پتہ رہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو افسوس اس پر ہے کہ زیادہ تر غلط ہی ہو رہا ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو بالکل ہی غلط ہے, یعنی جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے, وہ تو سبھی مانتے ہیں غلط ہے. اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ صحیح کا لیبل لگا کے جو غلط ہو رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. کچھ دن پہلے ایک ماہر نفسیات کو میں اس لیے سنتا ہوں, یعنی مہینے میں 1-2 دفعہ کوئی نہ کوئی ماہر نفسیات کا کلپ میری نظر سے گزرتا ہے کہ کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس پہ وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے. لیکن اکثر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ عملی زندگی میں قابل عمل, یعنی وہ عملی زندگی میں مؤثر نہیں ہوتی. قابل عمل تو ہوتی ہیں لیکن ان کا فائدہ نہیں ہوتا. تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اسلام کی محبت دل میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ اسلام کی اگر گائیڈنس نہیں ہے نا, مذہب آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیسے چلنا ہے, دوسرے کو کیا بتاؤ گے. کچھ جنگیں گھروں کے اندر بھی ہو رہی ہیں, وہ اس نوعیت کی تو نہیں ہے, لیکن جو بڑی جنگیں ہوتی ہیں ان میں تو ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت رکھے. لوگ شہید ہوتے ہیں. جو گھروں کے اندر جنگیں ہوتی ہیں نا, اس میں برین ہیمریج ہوتے ہیں, قتل کا مقدمہ بھی نہیں چلتا, بندہ مر جاتا ہے, کیس کسی پہ بھی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کسی پہ کیس نہیں ہوتا. بیٹا باپ جو ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا, اس کی حرکتیں, اور ایک دن انتقال ہو گیا. مرا کس کی وجہ سے ہے؟ بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے, لیکن بیٹے پر کوئی کیس نہیں بنتا. وہی سب سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے بیٹا. تو گھروں کے جو جھگڑے ہیں, لوگ ایسی ویڈیوز زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں تو سب بھگت رہے ہوتے ہیں نا ان چیزوں کو. بیٹے اور باپ کا جھگڑا, بیٹی اور ماں کا جھگڑا, ماں بیٹیوں میں بڑی تکراریں ہوتی ہیں آج کل, سنتے ہی نہیں کسی کی. دفتروں میں جھگڑے, اور پڑوسی میاں بیوی کے جھگڑے, وہ تو مشہور ہیں. تو یہ جو جھگڑے ہیں نا, یہ یعنی ہر شخص چاہتا ہے گھروں میں آپس میں کیا ہو, محبت, کیونکہ اللہ نے سکون کے لیے تو گھر بنایا نا. بھائی کیا خیال ہے, سکون کے لیے کیا بنایا اللہ نے؟ اگر گھر میں ہی سکون نہیں ہوگا تو پھر سمجھو کہ موت یقینی ہے, مرے گا تھوڑے دنوں میں, پاگل ہو جائے گا یا مر جائے گا. یا تو پاگل ہوگا یا پاگل ہو کے بھی بالآخر مرے گا, یعنی جلدی مر جائے گا. تو اب اس قسم کے جو ویڈیوز ہیں ماہر نفسیات, اس پہ بہت بتاتے ہیں کہ یوں ایکچولی یوں ہونا چاہیے, ایکچولی یوں ہونا چاہیے. تو میں کچھ سنتا ہوں بہت ہی معذرت کے ساتھ, وہ سوائے 2-4 انگلش کے الفاظ کے نا اور کچھ نہیں ملتا, اس میں کوئی گائیڈنس نہیں ملتی. مثلاً زیادہ تر کی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں کمپرومائز کرنا سیکھنا چاہیے, دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت اچھا لفظ ہے, یقیناً دوسرے کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, لیکن کیا سمجھیں دوسرے کو, کیا سمجھنے کا مطلب کیا ہے, کیا سمجھیں؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. پتہ ہے بھائی کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, وہ دوسری شادی سے روکنا چاہ رہی ہے اصل میں, یا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اپنی اماں سے نہ ملا کرو, اپنی بہنوں سے نہ ملا کرو. یہ کیا چاہ رہا ہے؟ تو بہرحال اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن یہ کہ
ایک اصولی بات شریعت نے اتنا اچھا ہمیں گائیڈ کیا اس بارے میں, کتنا اچھا گائیڈ کیا ہے. تو وہ 2-4 انگلش کے الفاظ گھما کے ادھر سے ادھر کر کے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا اس کا. تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا پڑھا لکھا نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا, اتنا پڑھا لکھا نہیں بنا. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, میں اکثر ایک چیز اپنے بیان میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں وہ چیزیں اللہ نے انسان کو خود سے سکھا دی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور جو چیز جتنی ضروری ہے اللہ نے اس کے حصول کو اتنا ہی سستا کر دیا ہے. بھائی جو چیز جتنی ضروری ہے اس کا حصول اللہ نے اتنا ہی سستا کر دیا ہے, کیونکہ اللہ کوئی تاجر نہیں ہے, بزنس مین نہیں ہے. ارے بھائی عام حالات میں جب کوئی تجارت کرتا ہے جتنی ضروری چیز ہوگی اتنی مہنگی کرے گا نا, کہ یار یہ تو لوگوں کی ضرورت ہے, یہ تو خریدنا ہی خریدنا ہے, 10 لاکھ میں بیچو تو بھی لوگ لیں گے, وہ قیمت بڑھائے گا. لیکن اللہ کوئی تاجر نہیں ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. تو جو چیز جتنی ضروری تھی اللہ نے اتنی سستی کر دی, اس کا حصول آسان بنا دیا. مجھے ایک بات بتاؤ, روٹی زیادہ ضروری ہے یا پانی؟ اچھا پہلے تو ایک بات بتاؤ, روٹی زیادہ ضروری ہے یا گھر اور گاڑی؟ روٹی. سو تو فٹ پاتھ پہ بھی جائے گا آدمی, تو روٹی کا حصول آسان ہے یا گھر کا؟ روٹی کا آسان ہے. حالانکہ روٹی کے بننے میں قدرت, یعنی روٹی کا بننے کا پروسیس بہت مشکل ہے. گھر بنتا ہے سیمنٹ اور بجری سے, جو اسی زمین سے نکلتا ہے بغیر کسی کوئی زیادہ اس میں کوئی کلاکاریاں نہیں ہوتی, اور گھر مٹی کا بھی بن جاتا ہے. یہیں سے گارا اٹھاؤ, پانی ڈالو, بھوسا ڈالو اور اینٹیں بنا کے اور پتھر لا کے فٹ کر دو, گھر بن جائے گا. لیکن گھر بنانا مشکل ہے. روٹی کھانا, روٹی کا حصول آسان. حالانکہ گندم کے بننے کا جو پروسیس ہے وہ بہت مشکل ہے. وہ تو ابھی تک سائنسدان پڑھ رہے ہیں کہ کیسے بنتی ہے, ابھی تک پورا مسئلہ وہ حل نہیں ہوا ہے کہ گندم بنتی کیسے ہے, یعنی کیا کیا عمل ہوتا ہے. پودے کو اور نباتات کو مکمل تھوڑی پڑھا گیا ہے اب تک. پانی برسے گا آسمان سے, زمین کے اندر گوبر مٹی اور گارے کے ملاپ میں کیا کیا قدرت کی صنائی ہوتی ہے اور کیا کیا قدرتی عوامل ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کے پودا نکلتا ہے, پھر اس میں خوشے, پھر اس میں گندم, ایک گندم سے ہزاروں گندم, پھر ان ہزاروں میں ہر ایک میں ہزاروں کو پیدا کرنے کی صلاحیت. یہ بڑا مشکل کام ہے, اس کو تو ہزاروں سال سے پڑھ رہا ہے انسان, اب تک پوری طرح سے پڑھ نہیں سکا کہ یہ ہو گیا رہا ہے. کتنا مشکل پروسیس, مگر اللہ نے ہمارے لیے بہت آسان. اللہ نے کہا یہ تمہیں نہیں کرنا, تم نے خالی بیج ڈالنا ہے, پانی برسے گا آسمان سے اور میں ہزاروں گندم پیدا کر دوں گا, کھاؤ, پراٹھے بنا کے کھاؤ. ہم نے بھی 100 پراٹھا کھایا الحمدللہ. حکیم صاحب نے بولا یہ گلا صحیح نہیں ہوگا جب تک پراٹھا, میرا گلا ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا پراٹھے چھوڑے, ہم نے کہا دنیا چھوڑ دے گا, پراٹھا نہیں چھوڑے گا. دنیا چھوڑ دیں گے, پراٹھا نہیں. کہ ناشتے کا مزہ ہی نہیں ہے بھائی. تو لیکن خیر چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو کتنا مشکل پروسیس ہے, مگر قدرت نے ہمارے لیے بہت سستا کر دیا کہ ایک سے ایک ہزاروں پیدا ہوں گے, یعنی رزق کی کمی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر رزق کی کمی ہو رہی تو ہماری اپنی حماقت سے نا, کسان بیج ہی نہیں ڈال رہا گندم, یا گورنمنٹ پانی نہیں دے رہی اس کو, ڈیم ہی نہیں بنا رہی, تو وہ تو حکومت کی نااہلی ہے نا, وہ تو حکومت کی نااہلی ہے. اور حکومت ہم ہی بناتے ہیں تو ہماری نااہلی ہو گئی. تو بھائی جیسی بنائی ہے وہی چیز ملے گی, جو آپ نے جس کو اوپر لے کر آئے اس جو فیصلے ہوں گے وہاں سے وہ آپ ہی کے فیصلے ہیں. تو کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. گندم, آلو, پیاز, ٹماٹر 20 روپے کلو, 30 روپے کلو, 40 روپے کلو. ضروری اتنا ہے کہ آپ کے پاس اگر گھر نہ ہو آپ پھر بھی 60-70 سال کی زندگی نکال کے چلے ہی جاؤ گے. کبھی اس کے ٹھیلے کے نیچے سو گئے, کبھی فٹ پاتھ کے نیچے سو گئے, 2-3 دن نیند نہیں آئے گی آپ کو, کیونکہ آپ گدے پہ لیٹنے کے عادی ہیں. اس کے بعد نیند ایسی چیز ہے وہ بھی ضروری ہے,
وہ بھی ضروری چیز ہے نا, تو اللہ نے وہ بھی سستی کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2-3 دن تو نہیں سوئے گا تو میں خود ہی گن پوائنٹ پہ سلاؤں گا تجھے, بیٹھے بیٹھے پھر سو جائے گا. ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, سفر میں بعض دفعہ نیند نہیں آتی تو 2 دن ہو گئے جاگے ہوئے, اس کے بعد پھر سفر میں ہی سو جاتے ہیں. ایسا سوتے ہیں کہ پولیس آتی ہے اٹھانے کے لیے, کیونکہ اب مزید نہیں سوتا تو پاگل ہو جاتا ہے نا. تو قدرت کہتی ہے کہ نہیں بھائی یہ بہت ضروری ہے, اب یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو سو جائیں نہیں تو نہیں. قدرت کہے گی جتنے مرضی کام ہیں, جتنے اہم ترین کام بھی ہو, تجھ پہ نیند پہلے مسلط کروں گا میں. اللہ نیند مسلط کر دیتے ہیں, سو جاتا ہے. بیت الخلاء میں بیٹھے بیٹھے بندے سوتے ہوئے دیکھے ہم نے, بہت دنوں سے جاگے ہوئے تھے, مزدور گیا واش روم, نکل ہی نہیں رہا. آدمی کو ڈر ہوا, مر تو نہیں, پتا چلا سو رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا, 2-3 دن سے سویا نہیں تھا تو وہاں سو گیا. یہ قدرت کی طرف سے ہے نا, ضروری ہے تو آسان بنا دیا قدرت نے. تو سب سے یعنی روٹی کو اللہ نے آسان رکھا, 20 روپے میں 10 روپے میں مل جاتی ہے, اور جن کو نہیں ملتی تو صدقہ خیرات کر کے لوگ کھلا دیتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جاتا ہے انتظام. اب پانی زیادہ ضروری ہے یا روٹی؟ روٹی سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ پانی. تو روٹی میں تو پھر بھی کسان کو چاہیے. کسان کیا کرتا ہے؟ ہل چلاتا ہے, گندم ڈالتا ہے زمین میں, پھر پودے اگتے ہیں. کیا خیال ہے؟ پانی کے حصول کو اور آسان بنا دیا اللہ نے, کیونکہ وہ زیادہ ضروری ہے. ڈیم بنا کے تو ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے. یہ تو ہم اسٹور ہی نہیں کرتے, بس چیختے رہتے ہیں بچے زیادہ پیدا ہو گئے تو پانی کم ہو جائے گا, ایسا کچھ کوئی کہانی نہیں ہے. اتنی بارشیں برس نہیں ہیں کہ ان کو اسٹور کر لو تو برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا ہونا, وہ اس میں تیرتے رہیں گے ڈیموں میں جا کے, پانی ختم نہیں ہوگا. یہ جاہل لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہو کے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کیلکولیشن غلط کر کے بتا رہے ہیں کہ اتنا پانی زمین میں نیچے جا رہا ہے, اتنا اوپر جا رہا ہے. یہ پاگل لوگ ہیں, سینس لیس لوگ ہیں, زیادہ پڑھ لکھ گئے نا, زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں. تو پانی سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ ہوا, سانس. کیا خیال ہے بھائی؟ پانی سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ پانی تو میرے بھائی دن میں 2-3 گلاس بھی پی لو تو چل جائے گا آدمی. لہذا اللہ نے اس میں ہمیں یہ کہا ہے کہ ارادہ کر کے پیو, جاؤ, پوستیوں کو نہیں ملے گا. پڑے میں بیٹھے ہوئے پیاس لگ رہی ہے, اٹھ کے کولر کی طرف نہیں جا رہے, تو اتنی محنت کر, اتنا سستا بھی نہیں ہے کہ کوئی تمہارے منہ میں پائپ لگا کے جائے. وہ ہمارے حضرت ایک سست آدمی کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ 2 سست آدمی لیٹے ہوئے تھے, تو بیر آ کے گرا نا, بیری کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. ایک نے دوسرے سے کہا اوئے تو یہ میرے منہ میں اٹھا کے ڈال دے. دوسرا ڈال ہی نہیں رہا. تو اتنے میں ایک گھڑ سوار قریب سے گزرا, اس نے اس کو آواز دی, بھائی جان ذرا کام ہے. وہ آیا, کہہ رہا یار یہ بیر جو ہے نا میرے منہ میں اٹھا کے ڈال دو. اس نے کہا کمبخت تو اتنا نہیں کر سکتا کہ بیر اپنے منہ میں اٹھا کے ڈال لے, اور اگر نہیں ڈالا جا رہا تھا تو مجھے بلانے کی کہ یہ جو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے اس کو بولتا نا. تو وہ دوسرا بولا میں کیوں ڈالوں اس کے منہ میں بیر؟ کہہ رہا ہے میں لیٹا ہوا تھا, وہ ادھر آیا, کتا میرے اوپر پیشاب کرنے لگا, میں نے اس کو بولا ہٹا ہی نہیں رہا تھا. میں نے اس کو بولا کہ ہٹا ہی نہیں رہا تھا. میں نے کہا اب جب تو نے میرا کام نہیں کیا تو میں بھی تیرا کام نہیں کروں گا. ایک لڑکا سست تھا نا, تو ابا اس کے پریشان تھے. رفیع بھائی سن لیں اچھی طرح سے, ان کی بات نہیں ہے ویسے, ان کو سمجھانے کے لیے. یہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں نا ایسے واقعات, تو فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. تو وہ جو کام باپ بیٹے کو کہے وہ بیٹا کر کے ہی نہ دے. باپ تنگ آ گیا, یار اس کمبخت کو میں کیا علاج کروں. تو ایک دن ابا ایک مشین لے کر آیا, اور ابا نے بیٹے سے کہا بیٹا تیری عادت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں ایک مشین لے کر آیا ہوں, بٹن دبا کے ہر کام کرے گی. بٹن دبائے گا چائے آئے گی, بٹن دبائے گا پانی آئے گا. اب تیری زندگی میں سکون آ جائے گا, تجھے کچھ کرنا نہیں پڑے گا, بٹن دبا کے ہر کام ہوگا. بیٹا کہتا ہے ابا بٹن کون دبائے گا اس کا, اس کے لیے بھی کوئی ملازم لے آتے. تو یہ سستی جو ہے نا, سستی جتنی پیدا ہوگی یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر آپ مشینی زندگی میں آنا چاہتے ہیں, خود کچھ نہیں کرنا چاہتے, تو کچھ دنوں کے بعد مشینوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی آپ کو سستی محسوس ہوگی, جیسے کہ ہو رہا ہے. دیکھو پہلے لوگ لمبے لمبے سفر پیدل کرتے تھے نا, اب گاڑیوں میں جاتے ہیں.
لیکن اب گاڑی میں جاتے ہوئے بھی سستی ہوتی, کون یہاں سے وہاں جائے. بائک پہ جاتے ہوئے بھی سستی ہو رہی ہے, یار کون دودھ لینے جائے. وہ بیگم بولی بھائی 6 انڈے لے کر آؤ, کہہ رہے میں انڈے کے بغیر ہی پراٹھا کھا لوں گا, میں نہیں لا رہا. یہی تو ہے پرانے زمانے کا آدمی آ کے دیکھ لے, بولے یار تمہیں تو فری ایک کک ماری اور جم کر کے پہنچے. تو جتنا سست انسان بنتا ہے بنتا چلا جاتا ہے, اور جتنا چست بنتا ہے چست ہوتا چلا جاتا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, پانی کو اللہ نے اور زیادہ آسان بنایا, اور ہوا کو اس سے بھی زیادہ, آکسیجن کی ضرورت ہمیں پانی سے بھی زیادہ ہے. تو اس میں اللہ نے ہمیں 2 سہولتیں دے دیں. ایک سہولت تو یہ دی کہ فری پھوکٹ میں 23% آکسیجن ہوا میں چھوڑ دی. ہمارے یہاں تو 5-6% سے زیادہ یہ سوئٹزرلینڈ کی رپورٹ پیش کی ہے سائنسدانوں نے کہ ہوا میں آکسیجن کا تناسب کتنا ہوتا ہے. تو آکسیجن کا حصول اللہ نے اور بھی زیادہ آسان بنا دیا. اگر اللہ ہوا میں فری میں چھوڑ دیتا اتنا بھی کافی نہیں تھا, ہمیں یوں کہہ دیتا کہ سانس لوگے تو پھیپڑوں میں جائے گا, تو ہم تو سارا دن بیٹھ کے سانس ہی لیتے رہتے. بھائی ذرا مجھے سانس لینے دو, ایسے ایسے سانس لیتے, پھر بات کر کے تھوڑی دیر کے لیے پاز کا بٹن دبا دیتے, اتنی دیر میں ہمارے پھیپڑے پھڑپڑانا شروع کر دیتے. تو اللہ نے کہا یہ بہت ضروری, تو یہ تمہارے ارادے کے بغیر تمہارے پھیپھڑوں میں جائے گی. تمہیں سانس نہیں لینا ہو تو اس کے لیے تو ارادہ کرنا پڑے گا, سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت, بولو نا یار, پھر آگے نا بولو نا یار, سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھو گھر میں محبت سے رہنا یہ بھی ہماری ضرورت ہے. گھر جو ہے نا, گھر یہ سکون کے لیے بنایا ہے اللہ نے. جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. گھر بنتا ہے نکاح کے بعد, گھر بنتا ہے نا بھئی, شادی ہوتی ہے تو ایک گھر آباد ہوتا ہے, پھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک گھر کا وجود. گھر کوئی بحریہ ٹاؤن کے بنگلوں کو تھوڑی کہتے ہیں, گھر کا مطلب بھائی, ورنہ تو ہوٹل بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہوٹل ہیں بالکل بنگلوں جیسے ہوتے ہیں, لیکن وہ گھر نہیں کہلاتے, وہ ہوٹل کہلاتے ہیں. تو گھر کا مطلب جہاں ریلیشن ہو, جہاں تعلق ہو, محبت ہو, کوئی آپ کا انتظار کرے, کوئی کسی کا آپ انتظار کرو, کوئی آپ کے ماتحت ہو, آپ کسی کے ماتحت ہو, یہ ایک جو ریلیشن قائم ہوتا ہے, اٹ از کالڈ گھر. کیا خیال ہے؟ اٹ از کالڈ گھر. وہی جو ہوم اور ہاؤس کا فرق ہے. ہاؤسنگ اسکیم ہوتی ہے, ہومنگ اسکیم میں نے اب تک نہیں سنی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بحریہ ٹاؤن والے کہتے ہیں ہم ہاؤس بنا کے دے سکتے ہیں, ہوم بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارے بس میں تھوڑی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی, ہاؤس کو ہوم بنانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کوئی بلڈر کا کام تھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گھر جو رکھا ہے نا, گھر یہ جانوروں کو بھی دیے ہیں. بہت سے جانور گھر بنا کے رہتے ہیں. شیر کی کچھار ہوتی ہے, وہ شکار کر کے آتا ہے ادھر ادھر, دہشت گردی کر کے آ کے جب سکون سے بیٹھنا ہوتا ہے جہاں اس کو کوئی چیتا پیتا چھیڑے نہیں, تو اس کے لیے کہاں داخل ہو جاتا ہے, وہ اپنی خود ہی بول لیا کریں تاکہ وہ کچھار میں داخل ہو جاتا ہے. سانپ جب خطرہ محسوس کرتے ہیں کہاں گھستے ہیں؟ بل میں. اور اگر وہاں سانپ نہیں بیٹھے ہوئے, اس کو تانے دینے کے لیے بیٹھی بھی ہو, وہ بل میں گھسے گا؟ بولو بھائی, نہیں جائے گا. وہ سانپ بل میں گھس کے آتا اس لیے کہ یار یہاں یہ اپنا ٹھکانا ہے, سکون ملے گا, یہاں آرام سے تمیز سے زندگی گزاریں گے, جب بھوک لگے گی یا کوئی مسئلہ ہوگا باہر نکلیں گے, انجوائے کریں گے. یہ سکون کی جگہ ہے. چوہے اپنے بلوں میں گھستے ہیں, بلیاں بھی گھر بناتی ہیں اپنا ٹھکانہ. جب بچوں کی پیدائش کا وقت آتا ہے بلی کی, تو وہ کوئی سوٹیبل جگہ تلاش کرتی ہے جہاں اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت کر سکے. بلوں کے خطرات سے انسانی نما بلے بھی اس کو پریشان نہ کریں, اور جو سچی مچی کے بلے ہیں وہ بھی پریشان نہ کریں. تو بڑے تمیز سے. خرگوش بھی ایسا ہی کرتی, خرگوش کی جو مادہ ہے وہ بھی ایسا ہی کرتی ہے. وہ تو باقاعدہ ڈیکوریٹ کرتی ہے اپنے گھر کو. جب بچے دینے کا وقت آتا ہے تو اپنے جسم کے بال نوچ کے کارپٹ کی طرح زمین پہ بچھا دیتی ہے, ٹیمپریچر مینٹین رکھتی ہے, بہت کچھ کر کے اس کو پتہ ہے میرے بچے یہاں سکون, اطمینان اور امن اور شانتی کے ساتھ پلیں گے. تو بھائی جو انسان جو تہذیب میں سب سے آگے ہے, گھر اس کی بھی ضرورت ہے. جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس نے تمہارے گھروں کو ٹھکانہ بنایا, سکون کی, مسکنت کی, رہنے کی جگہ بنایا.
پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں, سارا دن آؤٹنگ کر کے جاب کر کے شام کو اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتے ہیں. اب چڑا آیا شام کو اپنے گھونسلے کی طرف, چڑیا نے منہ بنا کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ, تمیز سے بات ہی نہیں کر رہی ہیں. کبوتر آیا 12 گھنٹے کی ڈیوٹی, کبوتروں میں 12 گھنٹے کی, ان کے یہاں لیڈیز بھی جاب کرتی ہیں کبوتروں میں, 12 گھنٹے کبوتر 12 گھنٹے, شاید گوروں نے یہیں سے لیا ہو. تو اب وہ جب آیا اور کبوتری کا منہ بنا ہوا ہے, وہ تمیز سے بات ہی نہیں کر رہی کبوتر سے, بولی تو کیا باجرہ لے کر آیا ہے. بھائی دیکھو کبوتر جو لے کر آئے گا نا بچوں کو کھلانے کے لیے, کبوتری صبر شکر سے گزارا کرتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کبوتر دانہ لے کر آتا ہے اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے. ہم نے تو کبوتر بھی پالے ہیں, دیکھا ہے یہ سارا منظر, بڑا زبردست خوبصورت منظر ہوتا ہے. جیسے ہی اس کو پتا ہوتا ہے نا کبوتر کے بچوں کو ابا آنے والے ہیں, وہ منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے منہ کھول کے بچے. کیا اللہ کی ایک, مجھے تو بڑا شوق ہے جانور پالنے کا, بڑی فطرت کی اس میں. اور یہ خدا کی قسم وہ بڑے بدبخت ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ چیزیں خود سے بنی ہیں. جو ایتھیسٹ ہے نا, اللہ کا انکار کرنے والے, خود سے یہ جذبات پیدا نہیں ہو سکتے. مشینیں بنتی ہیں خود سے, بے جان چیزیں وہ بھی نہیں بنتی. تو یہ جاندار جذبات, احساس رکھنے والا, محبت نفرت کرنے والا, ایسے جذبات اللہ نے رکھے کہ جب غم ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہہ کے بتاتا ہے, خوشی ہوتی ہے تو ہنس کے بتاتا ہے. یہ جذبات کی خود بخود ساری چیزیں کیسے پیدا ہو گئیں؟ اس کبوتر کے دل میں کس نے ڈالا کہ تیرے بچے تیرا انتظار کر رہے ہیں, خود بھی کھا اور ان بچوں کے لیے دانا بھی جمع کر. اس کو کس نے بتایا کہ یہ تیرے اسپرم سے پیدا ہونے والے انڈے ہیں جن سے یہ بچے نکلے ہیں؟ کیا اس نے بھائی میڈیکل سائنس پڑھی ہے کیا؟ اس کو کیا پتا کہ یہ بچے جو ہے نا اللہ نے میرے باڈی سے پیدا کیے ہیں, تبھی تو اتنی محبت کر رہا ہے وہ. انہی بچوں میں آپ دوسرے کبوتر کا بچہ لا کے رکھ دیں, وہ زیادہ خوبصورت, اٹھا کے مار دے گا, فوراً باہر پھینک دے گا اس کو, بولے گا میرا نہیں ہے. ڈی این اے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کبوتر کو پتا ہوتا ہے میرا ہے, گوروں کو نہیں پتا ہوتا. گوروں کو نہیں پتا ہوتا یہ کس کا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, لوگ صبح شام تعریف کرتے ہیں نا وہ ہم سے اچھے, وہ ہم سے اچھے. وہ کبوتر سے بھی اچھے نہیں ہو آپ. ٹھیک ہے کچھ چیزیں اچھی ہیں مانتا ہوں, لیکن اس کی وجہ سے آپ اچھے نہیں بن گئے, بڑی بڑی برائیاں ہیں. تو کبوتر کے بچے منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کبوتر دانہ لے کر آئے گا اور بچوں کے منہ میں جتنا اللہ نے اس کو رزق دیا وہ کہتا ہے چلو بھائی آج اتنا ہی ملا, آج بارش تھی اس کی وجہ سے زیادہ مال ملا نہیں ہے, گزارا کرو. کبوتری بھی گزارا کرتی ہے. اگر کبوتری تانہ دینا شروع کر دے, 4 دانے اٹھا کے لے آیا, بچوں کی فیوچر کی فکر نہیں ہے, تو کبوتر گھر آنا چھوڑ دے گا. وہ دوسری کبوتریوں میں منہ مارنا شروع کرے گا کمبخت. وہ کہے گا یہ بچے لے کے چلی جاؤ. تو جانوروں کا تو اللہ نے سسٹم بنا دیا, نہ کبوتر کبوتری کو تانا دے گا, کبوتری بھی جاتی ہے دانے لے آتی, کبوتر کہتا ہے بھائی بچوں کی ماں ہے, مجھ سے یقیناً یہ خیر خواہ ہوگی, کیا خیال ہے. اور وہ کبوتری بھی کہتی ہے بچوں کا باپ ہے, اگر اس کو آج دانا پانی کم ملا ہے تو بھائی قدرت کی طرف سے ایسا انتظام ہوگا, کوئی بے روزگاری کے تانے نہیں دیتی. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر وہ دیکھے کہ کبوتر وہیں پڑا ہوا ہے کم بہت اڑ نہیں رہا, پھر یقیناً کبوتری کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو تانے دے دے کے مار دے, پھر اس کا حق ہے. تو جتنے جانور ہیں دن رات کی ٹینشن کے بعد آتے کہاں ہیں؟ ٹھکانے میں, آشیانے میں. انسان کے لیے بھی اللہ نے گھر بنائے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں جعل لکم من بیوتکم سکنا, کہ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو رہائش کی جگہ بنایا. سکنا جو ہے نا یعنی رہائش کی جگہ. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا گھر بنتا ہے ریلیشن سے. جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم سکون حاصل کرو. تو نکاح ہوتا ہے, گھر وجود میں آتا ہے, اور اللہ نے بتایا کہ یہ جو تمہارے گھر میں آئی ہے اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. تو پتہ چلا یہ تو سارا پروسیس ہے کس کے لیے؟ سکون کے لیے بھائی. اور ہمارے ہاں زیادہ تر ٹینشنوں کے واقعات گھروں کے ہوتے ہیں. جن کے گھر نہیں ہیں وہ سکون سے ہیں, اور جن کے گھر ہیں وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب معاشرے میں کوئی بہت ہی الٹا کام ہو رہا ہے جو بالکل فطرت سے ہٹ کر ہے. کیا ایسے یار کیوں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھو روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہے نا, روٹی سے پیٹ نہیں بھر رہا, مطلب وہ بہت ہی
کچھ ایسا چیز آپ نے کھائی بھی ہے, یہ کچھ ایسا لائف اسٹائل ہے کہ آپ کا تو میدا ہی الٹا کام کر رہا ہے. ارے کسی کمبخت کی پانی سے پیاس نہ بجھے, چلو کولڈ ڈرنک سے نہیں بجھ رہی پیاس, سمجھ میں آتا ہے یار, کولڈ ڈرنک نہیں بجھ رہی, تو کولڈ ڈرنک تو اللہ نے پیدا تھوڑی کی ہے پیاس بجھانے کے لیے, کسی کی بجھتی ہے کسی کی نہیں. بعض لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں نہیں بجھتی, چائے سے نہیں بجھ رہی, سمجھ میں آتا ہے, دودھ سے نہیں بجھ رہی, پانی سے تو بجھنی چاہیے نا. کمبخت کی پانی سے پیاس نہیں بجھ رہی, اس کا مطلب باڈی میں تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. میرے یہ سمجھانے سے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. اتنی اچھی مثال دے کے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے بھائی جن کی نہیں آ رہا, یہاں تھوڑا سا فالٹ بہت بڑا فالٹ ہے, بہت بڑا فالٹ ہے. میں نے وہ بیان ریکارڈ کروایا تھا نا کہ عورتیں بچے پیدا کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے, خراب نہیں ہوتی. وہ پورا میں نے پورے ڈاکٹروں کی رپورٹیں بھی پیش کر دی جو نوبل پرائز ڈاکٹر ہیں یو کے کہ عورت کا حمل روکنے سے بیڑا غرق ہوتا ہے, موٹاپا آتا ہے. اس میں بھی میں نے یہی دلیل دی کہ جو چیز نیچر ہے وہ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے, خراب تھوڑی ہوتی ہے. وہ میں نے کل اپنا کلپ دیکھا, اس کے نیچے جو لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کی ہیں. ارے تم دلائل کو نہ سمجھنا چاہتے ہو نہ ماننا چاہتے ہو, تم انگریز کے پٹھو ہو, کمبختوں, تم دم ہلاتے رہو ساری زندگی. تمہارے اندر, آپ کو نہیں کہہ رہا جو اس نے کمنٹس کیے تو اس کو کہہ رہا ہوں, تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم. تمہیں جو لائن پہ لگا دیا نا 2 بچے تو بس تم اسی پہ لگے رہو, برباد کر دو اپنی بیویوں کی صحت بھی, اپنی صحت بھی, اور اپنا خاندان بھی تباہ کر دو. بچے تو ہوتے ہی 2 کے بعد ہیں, گھر تو بنتا ہی 2 کے بعد, تو بچوں کی شروع ہوتے ہیں کہ جن کا ایک گیدرنگ ہوتی ہے, آپس میں کھیلتے ہیں. تو ایک لائن پہ لگا دیا, بس اسی پہ سب چلتے چلے جا رہے ہیں. تو گھر کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ سکون کے لیے. ایک گھر میں سکون نہ ہو تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی کبھی کبھار ہزاروں میں کوئی ایک بیمار بھی پیدا ہو جاتا ہے نا. ہر گھر میں لڑائیاں, ہر گھر میں بے سکونی, لاکھوں میں ایک آدھ گھر ہوگا جس میں سکون ہوگا. بھائی کم بہت بھائی سے بات نہیں کر رہا, بہن بہن سے بات نہیں کر رہی, جٹھانیاں, نندوئی, ساسیں, وہ تو ایک مستقل ٹاپک ہے. باپ اور اولاد میں نہیں بن رہی, ماں بیٹی میں نہیں بن رہی, میاں بیوی میں نہیں بن رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں کوئی چھوٹا موٹا فالٹ نہیں ہے بھائی, یہ تو جانور پھر ہم سے اچھے ہیں. کیا خیال ہے بھائی جان؟ ہم سے اچھے جو پھر کبوتر نکلا, چڑے نکلے ہیں بھائی. ہمیں آفس میں سکون مل رہا ہے, گھر میں نہیں مل رہا. یہ تو بہت بڑا فالٹ آ رہا ہے معاشرے میں, اور یہ ان میں تو بہت ہی زیادہ ہے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. تبھی وہ تو کرتے ہی نہیں نا, 40 سال تک گھر بناتے ہی نہیں ہے کہ سکون سے زندگی گزرنے دو, 40 سال کے بعد دیکھیں گے. ان کو پتا ہے کہ اگر پہلے سے کر لیا تو عذاب میں آ جائیں گے. تو اس کا مطلب اس معاشرے میں ہم سے بھی زیادہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, کوئی بہت بڑا فالٹ ہے. تو وہ فالٹ کیا ہے؟ کیا خیال ہے, سمجھنا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا فالٹ ہے. اور ماہر نفسیات اکثر اس فالٹ کو ہائی لائٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ خود اس فالٹ میں مبتلا ہوتے ہیں. الحمدللہ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں آہستہ آہستہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ اکثر اس فالٹ میں مبتلا ہیں. وہ کیا ہے فالٹ؟ کہ جب تک حقوق کا دائرہ کار متعین نہیں کیا جائے گا کبھی بھی اتحاد اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اس کو ایک اور اسٹائل میں بیان کرتا ہوں, دوسرے اسٹائل میں. جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا گھر میں محبت پیدا نہیں ہوگی, اور ظلم کو جب تک ڈیفائن نہیں کیا جائے گا کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے, ظلم ختم ہو نہیں سکتا. نہیں آ رہی بات؟ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, قیامت تک الٹے لٹک کے پی ایچ ڈی کر لیں نفسیات میں, وہ ظلم کی ڈیفینیشن بیان کر ہی نہیں سکتے کہ ظلم کہتے کسے ہیں. کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق ادا نہ کرنا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا حق ہے کیا, تو ادا نہ کرنا اور کرنا کیا ڈیفینیشن ہوگی, پتہ کیسے چلے گا کہ حق کی ادائیگی کیا ہے اور عدم ادائیگی کیا ہے؟ کیونکہ حق کی ادائیگی کس کا کس پر کتنا حق ہے, کیا حق ہے, وہ نہیں ادا کرے گا تو لڑائیاں ہوں گی نا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا مجھ پر حق ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں, تو کیسے معاملہ چلے گا؟
یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟ یا تو یہ اسلام بتائے گا. اسلام اگر نہیں بتاتا تو پھر پوری کائنات بیٹھ کے یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتی کہ کس کے کس پر کیا حقوق ہے, اس میں اختلاف پیدا ہوگا. بعض دفعہ کلچر بتاتا ہے کہ کس کا کس پر کیا حق ہے, وہ کلچر غلط بتا رہا ہوتا ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے کلچر غلط ہے. دیکھو کلچر تو یہ کہتا ہے عورت کو چاہیے کہ جہیز لے کر آئے, کیا خیال ہے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن ساری دنیا کہتی ہے یہ کلچر غلط کہہ رہا ہے. انڈیا میں جہیز نہ لانے پر جلا دیا گیا بہوؤں کو, ایسے واقعات ہوئے, اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں ظلم کیا, ہمارے جہیز کیوں نہیں لے کر آئی. ملکی قوانین بعض دفعہ بتاتے ہیں تو ملکی قوانین عاجز ہیں یہ بتانے سے کہ کس پر کس کا کیا حق ہے. آپ پوچھ لو جو لا ہے نا, اس آپ بولو بھائی یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چلے گا گھر میں. اختلاف اور لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, باپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیٹے کے اوپر میرے کتنے حقوق ہیں. میں اس حد تک بیٹے کو اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے مجھے اللہ نے حق نہیں دیا, اس سے آگے یہ خدا نے میرے بھی اختیارات سلب کر لیے ہیں. شوہر کو پتا ہونا چاہیے بیوی کو میں اس حد تک اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے کام میں اس سے بولو بھائی نہیں لے سکتا, یہ میرا رائٹ ہی نہیں ہے. عورت کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک شوہر سے مطالبات منوا سکتی ہوں, اس سے آگے اللہ نے باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے, مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. ساس کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک بہو میری خدمت کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے, وہ بھی یہ پتا ہونا اخلاقی ہے یا قانونی, یہ بھی پتا ہونا چاہیے. کچھ چیزیں اخلاقی ہوتی ہیں, قانونی نہیں ہوتی. اخلاق کا دائرہ کار اخلاق کی حد تک ہی ہوتا ہے. ارے پڑوسیوں کو پوچھنا اخلاقی ذمہ داری ہے نا, آپ نہیں پوچھ رہے تو کیا وہ کیس کر سکتا ہے آپ کے خلاف؟ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے. لیکن آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, گناہ ملے گا قیامت میں, لیکن اس بیس پہ پڑوسی آپ کے خلاف کیس نہیں کر سکتا, لڑ نہیں سکتا آپ سے. وہ حدیث میں تو آتا ہے تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور جو ہے نا میں بھوکا ہوں, اب گریبان پکڑ لیا, تو یہاں ظالم کون ہوگا؟ وہ پڑوسی ہوگا. بھائی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, لیکن آپ کی ہے, اس کی نہیں ہے, وہ نہیں مطالبہ کر سکتا. کچھ چیزیں اخلاقی ہیں, لیکن ہمارے ہاں کس کا کیا حق ہے یہ یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. ماہر نفسیات کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے, تو بیچارہ گائیڈ کیسے کرے گا؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں. ماہر نفسیات بیچاروں کو پڑھا ہی نہیں ہوتا. اسلام پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. انہوں نے تو گورے کو پڑھا ہے, گورے کو خود نہیں پتا, وہ اپنے گھروں میں سکون پیدا کر لیا. یہ نفسیات پڑھ کر آ رہے ہیں جرمنی کی یونیورسٹیوں میں, اور وہاں سے سیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. جنہوں نے ان کو پڑھایا اس پروفیسر سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں جوڑ ہے, وہ کہے گا میرا تو گھر ہی نہیں ہے, اور اس لیے نہیں ہے مجھے پتا تھا گھر ہوگا تو پھٹے ہوں گے. تو ہم نے کہا ابھی 55 سال میں کریں گے شادی, وہ تمہیں بتائے گا گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. یار کیا تو رینجرز کا کیس ہے بھائی, خطرناک کیس بنانے والا ہوں آپ کے خلاف. سارے مسائل یہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں, گھروں میں جھگڑے لڑائی, دفتروں میں. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں. دیکھو فوج میں پھڈے کم ہوتے ہیں, پولیس میں بھی, تھانے میں پھڈے کم ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک رنگ روٹ کو پتہ ہے کہ آفیسر کی بات میں نے ماننی ہے, کن باتوں کو ماننا ہے اور کون سی بات ایسی ہے جو میرے اوپر لازم نہیں ہے. اگر کوئی آفیسر میرے سے گھر سے پوچھا لگوانا شروع کر دے تو یہ میرے اوپر, اور آفیسر کو پتا ہے کہ میں نے یہ شروع کر دیا تو میرے خلاف کیس بھی ہو سکتا ہے. تو پھڈوں کا ریشو فوج میں پولیس میں سب سے کم ہے, کیونکہ قانون ہے, ان کو لکھا ہوا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے. دفتروں میں بھی پھڈے اکثر کم ہوتے ہیں, کیونکہ باس کو پتا ہے کہ یہ امپلائی میرا کتنا تابع ہے, اس کو تنخواہ اس چیز ریٹرن میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی تجھے اس چیز کی تنخواہ مل رہی ہے, تو نے اتنے بجے آنا ہے, یہ کام کر کے دینا ہے, کرے گا تو میری بھلا سے, تو شکل کا اچھا ہے برا ہے بھائی, تجھے ملیریا ہے, تجھے ٹی بی ہے, تجھے کیا ہے, تو نے پولیو کی ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے کہ نہیں کروائی ہوئی, مجھے میری ہیڈ ایک نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی, یہ کام ہے, یہ کر کے دو گے تو تنخواہ ملے گی, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. اس لیے وہاں بھی پھڈوں کا ریشو کیا ہے, وہاں پھڈے ہوتے ہیں غیبتوں کی وجہ سے, وہ باس
وہ دیکھو وہ چمچا بنا ہوا ہے, اس کو تنخواہ بڑھا دی ہم کیونکہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں, ہماری تو تنخواہ نہیں بڑھ رہی. یہ اتنے اور بھی باتوں کی حد تک ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ کمپنی بند ہو جائے پٹوں کی وجہ سے, صرف باتیں کریں گے. وہ تو شوق ہے مسلمانوں کو باتیں کرنے کا, کیونکہ کام وام تو ہوتا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں ہی زیادہ ہوتا ہے نا, کیونکہ وہاں تو کام ہی نہیں ہوتا, تو باتیں کر کے ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. لیکن گھروں کے جو پھڈے ہوتے ہیں وہ خطرناک, چاقو نکل آتے ہیں, چھریاں نکل آتی ہیں, 2 سال تک بھائی سے بات ہی نہیں کر رہا, طلاقیں ہو جاتی ہیں, بچے رول جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کوئی باس کی وجہ سے ڈپریشن میں گیا ہو. ایسے میاں بہت دیکھے ہیں جو بیوی کی وجہ سے, عورتیں شوہر کی وجہ سے, بہویں ساس کی وجہ سے, ساس اپنی ساس کی وجہ سے. آپ کہنے والے تھے ساس بہو کی وجہ سے, اب تک ایسی رپورٹ آئی نہیں ہے, وہ چھوڑیں بھی زیادہ. تو خود سمجھدار ہیں آپ لوگ. وہ ساس بھی ڈپریشن میں آتی ہے, لیکن وہ کس کی وجہ سے, اپنی ساس نے اس کو ڈپریشن کا مریض بنا کے دنیا سے گئی ہوتی ہے, تو وہ آگے پارسل کر رہی ہوتی ہے یہ امانت بہو کی طرف, ٹھیک, کہ مجھے جو وراثت میں ڈپریشن ملی تھی وہ میں پوری کہاں ٹرانسفر کر رہی ہوں, بہو کو. اب جب جھگڑے ہوتے ہیں ساس بہو کے بہت, ہم کہتے ہیں بھائی الگ کرو, تو ماں باپ پھر غیرت کے تانے, ہم نے دودھ پلایا جوان کر دیا الگ ہو رہے ہو. حالانکہ یہ ماں باپ کا رائٹ نہیں ہے, یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے. بیٹا جوان ہو گیا بالکل الگ رہ سکتا ہے, وہ نہ رہے اچھی بات ہے, ساتھ میں جو برکت ہے وہ الگ, لیکن یہ وہی ہے اخلاقی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پڑوسی گریبان تھوڑی پکڑ سکتا ہے آپ کا کہ بھئی حدیث میں آتا ہے تو مجھے کھلایا کرو, تو کھلاؤ. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے ماتحت جو لوگ ہیں میں ان کو اس حد تک پابند بنا سکتا ہوں, اس سے زیادہ شریعت نے مجھے حق بولو نہیں دی. یہ سب سے پہلے والدین پر آتا ہے. ہمارے یہاں پتہ ہے سسٹم کیا چل رہا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بیٹا فرما بردار ہوگا تو باپ اس کو نچوڑ لے گا, بولے کہ ہر بات مانتا ہے, تو اس کی یہی غلطی ہے کہ ہر بات مانتا ہے کم وقت. کہیں نو کر دے تو باپ بیٹے کے کو پورے معاشرے میں ذلیل کر دیتا ہے, میرا بیٹا میری بات نہیں مان رہا. ارے وہ ہر بات مان رہا ہے. ایک دفعہ ایک ابا آئے مجھے کہنے لگے میرا بیٹا یہ میرا, میں نے کہا یار ایسے بیٹے آج کل آرڈر پہ نہیں ملتے, اتنا نیک ہے. ایک چیز میں اگر اس نے انکار کر دیا اور وہ اس کا حق بھی ہے, تو آپ کو تو کہنا چاہیے بیٹا میں, یعنی آپ کو تو اس کا دل جیتنا چاہیے. لیکن چونکہ بیٹا فرما بردار مل گیا تو ابا اس کو پوری طرح نچوڑ رہے ہیں. اگر وہی نافرمان ہوتا تو ابا کہتے صرف 100 میں سے 1 بھی مان لے تو میں خوش ہو جاؤں گا. سیزن یہ چل رہا ہے, صحیح ہے نا, موسم چلتا ہے نا, ابھی آم کا موسم ختم, انگور آ گئے, تو سیزن ہوتا ہے نا, جب انگور ہے تو ہر جگہ انگور ہی انگور نظر آئیں گے آپ کو. اور یہی حال ابا کا ہے. جب تک ابا آپ کی مجبوری ہیں, آپ کے ابا بہت اچھے, پیسے نکلوانے ان سے, جہاں ابا کی ضرورت نہیں رہی وہاں ابا سے زیادہ ٹینشن والا آپ کے گھر میں. جب ابا بوڑھے ہوتے ہیں تو کیسا ستایا جاتا ہے ان کو, یہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے. بوڑھا ہونے کی دیر ہوتی ہے بیچارے کی, وہ کھانستا ہوا بھی برا لگ رہا ہوتا ہے, ہر چیز میں وہ کیا لگ رہا ہوتا ہے, برا, یہ جائے گا کب. اور باقی حقوق کو اسی پر قیاس کر لیں. تو یہ جو اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ, اس مکمل میں یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے مجھ پر کتنے حقوق ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بڑے بزرگ تھے, ہم ان کا بہت احترام, ان کے غلاموں کے غلام تھے, غلاموں کے غلام. میں نے حضرت سے کوئی بات عرض کی کہ حضرت کچھ ایسی بات ہے, کچھ گھر سے متعلق. حضرت نے وہ بات مشورے کے لیے کسی سے ذکر کر دی. تو میں نے حضرت سے عرض کیا حضرت یہ گھر کی بات تھی, یہ باہر نہیں آنی چاہیے تھی. حضرت نے مجھ سے معذرت کرنا شروع کر دی, کئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے, حالانکہ وہ بات کوئی ایسی نہیں تھی. اب اگر وہ یہ کہتے کہ میں چونکہ بزرگ ہیں, میں بڑا, میں نے کر دی تو کیا ہو گیا, ہم تو کچھ نہیں کہتے, کیونکہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بڑوں سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو معاف کرو.
یہی ہے نا اخلاق تو اخلاقی طور پر تو شریعت ہمیں اسی کا پابند کرتی ہے. لیکن یہ ان کا بڑا پن کہ وہ جانتے تھے کہ بھائی یا اس سے آگے, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن جس سے کی وہ مجھے پتا تھا کہ میرا دشمن ہے. تو کسی کا راز فاش کرنا یہ باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا راز بولو نا فاش. باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی غیبت کرے. ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی غیبت کرے. ہاں بیٹا ظلم کر رہا ہو باپ کے اوپر, واقعی واضح ظلم ہو, پھر اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اپنے کسی بہت ہی کلوز آدمی کو وہ اپنا غم بتا سکتا ہے, یا کسی سے مشورہ لینا ہو کہ بھائی بیٹے میں یہ جرم ہے, تو مشورے کے طور پر کسی ایسے آدمی سے جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ راز فاش نہیں کرے گا. آج دیکھا ہے باپ اپنے بیٹے کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں, یہ غیبت ہے بھائی. یہ تو کسی غیر مسلم کی غیبت جائز نہیں ہے, تو بیٹے کی کیسے جائز ہو گئی؟ بہت مشکل ہے. بیٹے کی غیبت بھی جائز نہیں ہے, ماں کے لیے بیٹی کی غیبت بھی جائز, اور بیٹے کے لیے باپ کی تو اور زیادہ گناہ ہے. لیکن یہ گھروں میں ہو رہا ہے. جب بیٹا سنے گا کہ میرا ابا فلاں فلاں کو پکڑ کے میرے بارے میں برائیاں کر رہا ہے, تو اس کا مطلب پھر گھر میں سکون, بولتے کیوں نہیں ہو سکتا, پھر نہیں ہوگا. اس کے دل میں ایک نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. ہم تو یہی کہیں گے بھائی باپ ہے صبر کرو, لیکن بہرحال نفرتیں پیدا ہوں گی اور لڑائیاں ہوں گی. پھر جب باپ کو سمجھایا جائے اور وہ تکبر میں آئے کہ نہیں میں نے کر دی تو کیا ہے, اس کا مطلب فالٹ کہاں ہے؟ آپ میں ہے. سمجھ رہے ہیں ٹیکنیکل فالٹ کس میں ہے؟ اس لیے اسکرو پانے لے کے بیٹھا کریں, جہاں کہیں فالٹ نظر آ رہا ہے اس کو فوراً ٹائٹ کروا لیں. اور یہ علماء سے ٹائٹ ہوتے ہیں, فوراً پوچھیں حضرت اس میں بتائیں غلطی پر کون ہے. تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے کہ کس کے کس پر کیا حق ہیں, وہ بیان ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں یہ تو ہر آدمی اس چکر میں ہے کہ فلاں کے مجھ پر فلاں پر میرے کیا حقوق ہیں, اس میں تو پتہ ہے سب, ہر آدمی اس کو نچوڑنے میں لگا رہتا ہے. لیکن میری باؤنڈری کہاں تک ہے؟ ماں باپ کہتے ہیں, مجھ سے اکثر فون آتے ہیں کہ والدین کے حقوق پر پلیز بیان کریں, آپ والدین کے حقوق پر بیان کریں. اور اتفاق سے میں کر دیتا ہوں اولاد کے حقوق پر. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, میں کہتا ہوں بھائی اس پر بھی کریں گے لیکن ساتھ ساتھ اس پہ بھی تو ہونا چاہیے نا, اس پہ بھی تو ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علماء نے لکھا ہے کہ استاذ مدارس میں نا شاگرد استاذوں کا بہت احترام کرتے ہیں, لیکن استاذ کے لیے کسی شاگرد کو فاسق و فاجر کہنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, فاسق و فاجر کہنا جائز, زانی کہنا جائز نہیں ہے کہ یہ الزام ہے. تو اللہ نے ایک باؤنڈری رکھی ہوئی ہے, اس سے آگے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. کمیٹی ہے مسجد میں تو امام کو کمیٹی سے آگے نکلنے کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے, وہ کمیٹی کا پابند ہے. بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے امام کمیٹی کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہوتا, کہتا ہے میں چونکہ امام ہوں, میں چونکہ, وہ چندے کے حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کمیٹی کو. بھائی جب آپ کسی کمیٹی کے تابع ہیں تو جتنا چندہ آ رہا ہے آپ کے باپ کو بھی حساب دینا پڑے گا. بعض ائمہ, سب نہیں, اکثر تو الحمدللہ صحیح ہوتے ہیں, لیکن بعض جگہوں مسجد پہ کیس آتے ہیں امام حساب نہیں دے رہے, کہہ رہے کون مجھ سے کون ہوتا ہے حساب لینے والا, میں تو مفتی ہوں, میں تو بزرگ ہوں, میں تو فلانا ہوں, میں کیا کرپٹ ہوں؟ بھائی آپ چور ہوں, کرپٹ ہو, آپ نیک ہوں. جب مسجد کا ایک رسید ہے, کوئی چندے کا سسٹم ہے, تو آپ کو اخپل طریقے سے چندہ کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں. اخپل لفظ یاد رکھ لیں, بہت سارے کام اخپل طریقے سے کرنے کی وجہ سے غلط ہو رہے ہیں. وہ مجھ سے اب لوگ آ کے پوچھتے ہیں حضرت یہ اخپل کا مطلب کیا ہے, پرسوں ایک صاحب ہے اخپل کا مطلب پوچھنے کے لیے آیا تھا, تو وہ پابند ہے. اسی طرح کمیٹی پابند ہے کہ وہ امام کا احترام کرے, اس کے ساتھ ایسے پیش نہ جیسے ملازمی, اوئے ادھر اوئے ٹائم دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, ہیں تم نے بولا تھا 40 پہ نماز 45 پہ کھڑی کر رہے ہو تم, ہیں تمیز سے, ٹھیک ہے نا, ریکویسٹ کے ساتھ. تو مسجدوں میں بھی لڑائیاں, گھروں میں بھی, اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں یہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا کس پر کتنا حق ہے. یہ جو آج میں نے بیان کیا ہے نا, بیان یہاں سے شروع ہوا تھا کہ جو چیزیں بہت ضروری ہیں وہ اللہ نے بہت آسان رکھی ہیں, تو وہ آخر میں کوئی ربط میں گڑبڑ ہوئی ہے تھوڑا سا. تو وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ گھر اللہ نے بنایا ہے سکون کے لیے, تو ظاہر ہے اس میں سکون کا حصول بہت آسان رکھا ہوگا.
تو وہ آسان یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میرے کیا حقوق ہیں اور سامنے والے کے کیا حقوق ہیں, بس اتنی سی نالج ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی چیز نہیں پتہ ہوتی تو پھر لڑتے رہو, جو مرضی کرتے رہو. تو یہ پہلے پتہ ہو اور پھر اس پر عمل بھی ہو. ظاہر ہے پتہ ہوگا تو آگے عمل ہوگا, پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ عمل, بڑے اچھے لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. پھر تو پتہ ہو اور پھر اس کے مطابق انسان عمل کرے. جب علم ہوتا ہے انسان کو اطمینان ہوتا ہے کہ یار میں اگر اس سے زیادہ کا مطالبہ کروں گا تو یہ ظلم کہلائے گا. تو وہ بہت آسان رکھا ہے اللہ نے, زیادہ اس کو پیچیدہ نہیں بنایا. ہم لوگوں نے اس کو پیچیدہ بنا دیا بہت, اس میں اتنی قیدیں لگا کے اور اتنا کچھ کر کے پتہ ہی نہیں چل رہا کم وقت کے ہندوؤں سے سیکھنا ہے ہم نے, عیسائیوں سے سیکھنا ہے, کلچر سے لینا ہے یا اسلام کو فالو کرنا ہے, تو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو اس کی وجہ سے پھر گھر میں سکون ہی نہیں ہے. ایک قانون چلنا چاہیے نا, نہیں تو پھر پورے انگریزی کو فالو کر لو, پورے انگریزی کو فالو کر لو, کہیں تو ٹکو نا جا کے. بھائی مکمل انگریز کو فالو کرو گے تو چلو گھر ہی شارٹ ہو جائے گا, پھر گھر ہی شارٹ ہو جائے گا. تو وہ بھی ایک لائف اسٹائل ہے, گھر ہی نہیں رہے گا, نہ بجے گا بانس نہ بجے گی بانسری. تو اس کی وجہ سے جو بے سکونی ہوگی وہ والی وہ ایک الگ ٹائپ کی ہے پھر, کیونکہ گھر ہونا بھی فطرت ہے انسان کی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو گھر ہی نہیں ہے تو پھر وہ ساری زندگی ساحل سمندر پہ اور کیٹو کی پہاڑیوں پہ گزارتے ہیں. وہ دیکھا ہوگا, وہ میں تو کبھی باہر سفر کرتا ہوں تو ٹورسٹ ہے نا وہ 99% تو گورے ہی ہوتے ہیں. تو وہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ یعنی اس کی وجہ یہی ہے, گھر ہی نہیں ہے تو کیا ہے, وہ ان کا ہر پہاڑ ان کا گھر ہے, یا گھر میں سکون نہیں ہے, یا بچے ہی نہیں ہیں, میاں بیوی ہیں, تو وہ ان کے لیے کیا تکلف کی ضرورت ہے کہ گھر بھر کا, صحیح ہے نا. تو وہ ہوٹل میں رات کو کہیں بھی کرائے پہ لے کے, یہاں کینٹ اسٹیشن پہ چارپائیاں بھی سنے کرائے پہ ملتی ہیں, تو غریب آدمی تو وہ بھی چارپائی لے کے بھی رات گزار سکتا ہے. تو سب کچھ یہ تو سارے تکلفات مسلمانوں کے لیے ہیں نا, تو انہی کے لیے پھر ہم حل بھی تلاش کرتے ہیں. بھائی سوال یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقے میں نہ بٹو, تو یہ ہمارے چاروں اماموں نے الگ الگ فرقے کیوں بنا لیے؟ آج کل لفاظی بہت ہے مارکیٹ میں, قرآن کی آیتوں کو غلط فٹ کرنا, جو آیت جدھر کی نہیں تھی اس کو اٹھا کے کہیں اور لگا دی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. تو آپ نے تو 4 فرقے بنا لیے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, اور اس کی ذیلی شاخیں بھی آج کل نکل آئی ہیں. تو میں نے کہا کہ اس آیت کا شان نزول ہی دیکھ لیتے, تو اس آیت یہ آپ کے خلاف ہے, یہ ہمارے خلاف نہیں ہے. 2 قبیلے تھے صحابہ کے, مسلمانوں کے, جن میں جنگ قبائلی بنیادوں پہ چھڑنے والی تھی, لسانیت کی, قبیلے کی بیس پہ. اللہ نے ان سے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, آپس میں لڑو مت. یہاں تفرقو کا مطلب فرقہ پرستی نہیں ہے, آپس میں بٹو نہیں, یعنی ایسا بٹنا جس سے لڑائی پیدا ہو رہی ہو. یہ کوئی اختلافی مسائل کی جنگ نہیں ہو رہی تھی ان 2 قبیلوں میں, یہ قبائلی جنگ تھی کہ ہم اوس تم خزرج, ہمارا قبیلہ ایسا تمہارا ایسا. تو اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ, مومن سب آپس میں بھائی ہیں, ایک کلمے کا رشتہ ہے تو تمہیں جوڑ رہا ہے. تو پھر قومیت, پٹھان, پنجابی, مہاجر, قبیلہ, اس بیس پہ لڑائی مت کرو, لڑنے سے منع کیا جا رہا ہے. اور میں نے کہا جب سے آپ نے 5واں فرقہ نکالا ہے یہ لڑائی کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بولو بھائی بڑی ہے. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کلمے کا رشتے کی وجہ سے آپس میں, حنفی بھی کلمہ پڑھتا ہے, شافعی بھی اسی کلمے کو پڑھتا ہے جس کو حنفی پڑھتے ہیں, مالکی بھی وہی کلمہ پڑھتا ہے, وہی اللہ رسول کو, وہی قرآن و سنت کو مانتا ہے. تو آپس میں لڑو مت. تو میں نے کہا اگر یہ حنفی شافعی آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ سائد کی مخالفت کر رہے ہیں. لڑ نہیں رہے تو قرآن و سنت کی تشریح میں اگر اختلاف یہ اس آیت کے میں داخل ہے تو یہ تو سب سے پہلے صحابہ نے کیا ہے. یہ سارے اختلافات تو ہمیں صحابہ میں ملتے ہیں. ایک صحابی ایک حدیث کی تشریح یہ کر رہے ہیں, دوسرے اس حدیث کی تشریح کچھ اور کر رہے ہیں, مگر لڑ نہیں رہے. کیا ہو گیا بھائی صحابہ میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے بھی, امام کے پیچھے فاتحہ کو ناجائز کہنے والے بھی, مگر پھڈا انہوں نے
نہیں کیا, اور ایسا کام بھی نہیں کیا جس سے پھٹا پیدا ہو. کیا مطلب؟ عبداللہ بن مسعود رفع الیدین کے قائل نہیں تھے, مگر ان نے کوئی ایسا بیان نہیں داغا جس سے رفع الیدین والوں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں اور وہ لڑائی پہ آ گئے ہوں یا وہ کمنٹس میں گالیاں لکھ کے دے رہے ہوں. عبداللہ بن عمر رفع الیدین کے قائل تھے, انہوں نے کوئی ایسا بیان رفع الیدین نہ کرنے والوں کے خلاف نہیں دیا کہ جو رفع الیدین کا قائل نہیں ہے. ہاں, جو قائل ہو کے نہ کرے اس کے مخالفت ان سے ملتی ہے, لیکن جو قائل ہی نہیں ہے اس کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا ہو جس سے اس کے جذبات مجروح ہو جائیں کہ یہ حدیث ہی کو نہیں مانتے, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں, ایسا کوئی عبداللہ بن عمر کا بیان ہمارے پاس موجود نہیں ہے. آج جتنے لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو فرقہ پرستی کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, خدا کی قسم فرقہ پرستی کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ نہیں آ رہی بات, کیونکہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی تو جب سے یہ ائمہ دنیا میں آئے ہیں انہوں نے ریسرچ کی ہے, اور ان کی ریسرچ کو کتابوں کی شکل میں مدون کیا گیا ہے, تو ان کی ریسرچ کو فالو کرنے والے کو اسی امام کی طرف منسوب کیا جاتا رہا ہے. یہ کام تو صدیوں سے ہو رہا ہے, لیکن امت لڑی نہیں ہے, لڑ پہلی دفعہ رہی ہے. تو میں نے بتایا کہ جہالت کا دور ہے, کون سی آیت اٹھا کے کدھر فٹ کریں گے, کون سی آیت اٹھا کے ادھر فٹ. دیکھو حرمین کے امام وہ حنبلی ہیں, وہ زور سے آمین کہتے ہیں, رفع الیدین کرتے ہیں. ہم وہاں آہستہ آمین کہتے ہیں, رفع الیدین نہیں کرتے. کبھی آپ نے دیکھا کہ حرم میں کسی نے پکڑ کے آپ کو مارا ہو؟ ہے بھائی, چترول لگائے ہو کہ تو حدیث کو نہیں مانتا, تو یہ کرتا ہے, تو وہ, اور یہ صدیوں سے ہو رہا ہے. 700 سال وہاں پر حنفیوں کی حکومت تھی, اس وقت رفع الیدین نہیں ہوتا تھا. ائمہ حرم جو حنفی تھے وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. انہوں نے کبھی رفع الیدین کرنے والوں کو پکڑ کے ان کے خلاف کلپ نہیں بنایا کہ یہ حدیث کے منکر یہ یوں یا یوں. اگر کسی نے بنایا تو غلط کیا ہے. تو اختلاف اور فرقواریت کو ختم کرنے کا یہ جو طریقہ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے نا, کہ سب کو غلط کہو اور یہ ثابت کرو کہ میں صحیح ہوں, یہ طریقہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. آپ کو وہی جیسے میرا پورا بھی بیان ہوا نا کہ آپ کو ایک باؤنڈری کھینچنی پڑے گی کہ کس حد تک آپ جا سکتے ہیں, کس حد تک نہیں جا سکتے. تو ائمہ اربعہ کا کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو گیا, ان چاروں اماموں کا, تو ساری دنیا مانتی ہے, مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ چاروں بہت بڑے بڑے محقق تھے, بڑے ریسرچر تھے, ان کی علم ہم سے کئی گنا زیادہ. تو انہوں نے اگر اختلاف کیا ہے تو وہ للہیت کی بنیاد پہ کیا ہے, قرآن و حدیث کی تشریح کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. ان میں کوئی بھی حدیث کی مخالفت کرنے والا نہیں تھا. جب وہ اختلاف ہوا ہے تو وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے, اس میں کسی بھی فریق پر ملامت کرنا یا اس کو فالو کرنے والے کو اہل سنت سے خارج کرنا یا اس کو یہ کہنا یہ حدیث کا منکر ہے, یہ حدیث کو نہیں مانتا, یہ عمل فرقواریت کو پھیلا رہا ہے. وہ فرقواریت جس کا قرآن نے ذکر کیا, یہ لڑائیوں کو کیا کر رہا ہے. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں مسلمانوں میں کوئی ایسا کام مت کرو جس سے لڑائی پیدا ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری بات, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ فرماتے ہیں اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم ہوا ہو وہ دفاع میں بات کہہ سکتا ہے. تو بعض دفعہ میں بھی یہ فروعی مسائل کو بڑی شدت سے جو بیان کرتا ہوں یہ دفاع میں ہے, کیونکہ لوگ یک طرفہ باتیں سن سن کے علماء سے بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں, یک طرفہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں, علماء سے بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی مشہور زمانہ فتنہ, وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کر کے آئے, انہوں نے ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا, چائے پلائی, عیادت کی, ان سے بیان کروایا. یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ظرف ہے, اس کو کہتے ہیں فرقہ پرستی کے خلاف جہاد. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور پھر بھی آپ کی اتنی سیوا کی جا رہی ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ, اخلاق ہم سے سیکھ لو, لیکن آپ پھر بھی بننے کے لیے تیار نہیں. آپ اس ملاقات کو کیش کروا رہے ہو اپنے مسلک کو فروغ دینے کے لیے, حالانکہ آپ کے نظریات میں اور حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ صبح و شام دیوبندی علماء کو گالیاں دیتے ہو, دیوبندیوں کے بڑے بڑے اکابر کو بزرگوں کی فہرست سے خارج کر دیا آپ نے. جن اکابر کے خلاف صبح و شام آپ کے کلپ بنتے ہیں ان اکابر کو مولانا طارق جمیل صاحب بزرگ بھی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے. لیکن یہاں آ کے آپ ایک دم یوٹرن لے لیا آپ نے, ٹھیک ہے نا, یہاں آ کے آپ نے کیا کر لیا, یوٹرن لے لیا. بالکل. ابھی حضرت کا ایک کلپ نیا آیا ہے جس میں انہوں نے علماء دیوبند کی تاریخ بیان کی, ان کے فضائل بیان کیے.
انہی اکابر کا نام لے لے کر جن کے خلاف صبح و شام آپ کے کلپ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ اپنے آپ کو کیا کروا رہے ہیں. میں تو حیران تھا, میں نے کہا جب انہوں نے ملاقات کی تو شاید یہ کچھ انسان بن جائیں, اور اب تھوڑا سا, لیکن وہی ان کا طرز عمل. میسج ٹی وی, میں کسی کے ذاتی معاملات میں نہیں پڑتا, میسج ٹی وی کے بارے میں محترم نے کلپ ریکارڈ کروایا ابھی, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مولانا طاری جمیل صاحب نے میسج ٹی وی کے بارے میں مجھے جو راز کی باتیں کی ہیں اگر وہ میں بتا دوں تو آپ لوگ ان چینلوں کو سبسکرائب کرنا چھوڑ دیں. اس کو کہتے ہیں آگ لگانا. یہ جو محلے پڑوس میں فسادی عورتیں ہوتی ہیں نا, وہ اسی طرح کام کر رہی ہوتی ہیں. ارے بھائی تو یا تو ان کے راز کو فاش ہی نہ کر, اور کرنا ہے تو پھر پورے طریقے سے کرو. اگر انہوں نے آپ کو میسج ٹی وی یا کسی ٹی وی کے بارے میں کوئی راز بتایا تھا تو اس کو ڈسکس ہی نہ کرتے. آپ ڈسکس کیے تو پھر بتاؤ نا کیا کہا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں اگر کہوں میں نے انجینئر صاحب کو بچپن میں ایک ایسی کنڈیشن میں دیکھا کہ میں بتا نہیں سکتا, اگر میں بتا دوں تو آپ اس کو سننا چھوڑ دو, لیکن چونکہ شریعت میں حکم ہے کہ گناہوں پہ پردہ ڈالا جائے اس لیے میں نہیں بتاؤں گا. آپ بولا یار یا تو یہ بھی تذکرہ نہ کرتے, میں نے دیکھا نہیں ہے, بہت اچھا آدمی ہے, کوئی کیریکٹر کا برا نہیں ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. آپ بولو گے یار یا تو یہ بھی نہ بتاتے, اور بتائے تو اب بتاؤ نا کیا ہے. یہ کیا ہوتا ہے, جو عورتیں ہوتی ہیں نا فسادی آگ لگانے والی, یہ وہ کام یہ کرتی ہیں. میسج ٹی وی مجھے نہیں پتا اچھا ہے برا ہے, میری بلا سے مجھے کیا کرنا ہے میسج, لیکن یہ کسی کی ذاتیات پر آپ اس طرح سے, ایسے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مولانا نے مجھے اس کے بارے میں جو راز کی باتیں کہی ہیں وہ میں اگر بتا دوں تو آپ اس کو بھی سننا چھوڑ دیں جو مولانا کے فالوور ہیں. میں بھی کہہ سکتا ہوں, مجھے حق ہے بالکل یہ کہنے کا. تو لیکن ہم نہیں کہتے, ہم نے تو یہ اب تذکرہ کیا, یہ اتنی بات چلی ہے تو بتا رہا ہوں. حضرت اقدس حضرت مولانا طاری جمیل صاحب سے تو ہماری ملاقاتیں بھی رہی ہیں, وہ بھی یقیناً ہم سے باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ کرو, یوں کرو, فلانا کرو, ایسا کرو. تو وہ بھی بہت سی ایسی راز کی باتیں انہوں نے کی ہوں گی ہم سے اس کے بارے میں جو ہم نہیں بتاتے. لیکن بہرحال یہ مولانا طاری جمیل صاحب کا ظرف ہے, اور یہ ظرف بھی اللہ نے علماء دیوبند ہی کو عطا کیا ہے, جن کے صبح و شام آپ ان کے خلاف بولتے رہتے ہو. اب تو آپ کو مان لینا چاہیے, اور ہم اس لیے بول رہے ہیں آپ کو, پھر یہ ظرف اللہ نے مفتی طارق صاحب کو کیوں نہیں دیا؟ تو بھائی اس لیے نہیں دیا کہ پھر آپ کی پول پٹیاں کھولے گا کون. دونوں چیزیں ہونی چاہیے, ٹھنڈی تار اور دونوں کا نام طارق ہے. کمال کی بات یہ ہے, ایک ٹھنڈی تار بھی ہونی چاہیے, ایک گرم بھی ہونی چاہیے. تو میں نے محترم سے کچھ سوالات پوچھے ہیں, میں دوبارہ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مولانا نے جو آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا, یہ آپ کی فضیلت کی خدا کی قسم دلیل نہیں ہے, کیونکہ مولانا تو علماء دیوبند کے ایک چراغ ہیں. وہ ٹھیک ہے دیوبندی اپنے نام کے ساتھ نہیں لگاتے, فرقہ پرستی کو ہوا نہیں دیتے, تو نام تو ہم بھی نہیں لگاتے. میں نے تو اپنے نام کے ساتھ دیوبندی ہٹایا ہے. بھائی ہم سب مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. قیامت کے دن کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث نام سے جنت میں نہیں جائے گا, سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. حالانکہ بولنا چاہیے بھی, کراچی کے کسی مفتی صاحب نے سوال کیا, یہ میرا نام لے لے. یہ دیوبندی کی پخ لگا کے فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے تاکہ سب علماء دیوبند کے خلاف ہوں. جب وہ میرے خلاف بیان دے گا تو یہ دیوبندیت کے خلاف, تو یہ فرقہ پرست لوگ ہیں, یہ فرقہ واریت کو بڑھا رہے ہیں, کم نہیں کر رہے, لیبل لگا رہے ہیں بڑے اچھے اچھے. میں 13 سال کی عمر سے بیان کر رہا ہوں, 13 سال کا جب میں تھا نا اس وقت سے بیان کر رہا ہوں. میری زندگی گزر گئی, کبھی میں نے ممبر پہ دیوبندی بریلوی ڈسکس نہیں کیا. یہ تو لوگوں نے پھر ایسی باتیں کر کر کے ہمیں مجبور کیا ہے, کبھی نہیں کرتا تھا میں. اور اہل حدیث حضرات آتے ہیں, ابھی پرسوں کے اہل حدیث آئے لندن سے, بڑی گپ شپ ہوئی ہے, سنتے ہیں کب سے آ رہے ہیں, بڑے اچھی دوستی ہیں, تعلقات ہیں. بریلوی حضرات, وہ میں جو حکیم کا واقعہ سناتا ہوں بڑے, وہ تو بریلوی ہیں, وہ تو بریلوی حکیم ہیں, معتدل ہیں, متشدد نہیں ہیں. تو یہ کمبخت جو ہے نا خود ٹھیکیدار بن کے فرقہ واریت کو ختم کرنے کی لیول لگا کے فرقہ واریت کو کیا کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں, ہوا دے رہے ہیں. تو یہ مولانا طاری جمیل صاحب کا ظرف ہے بھائی, یہ علماء دیوبند کا ظرف ہے کہ وہ آپ کو صبح و شام آپ ان کے خلاف بھی ان کا بیان ہے, پھر بھی انہوں نے سینے سے لگایا. اور یہ ایک بات آپ سے عرض کروں میں, ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, بڑا کام لیا, اور ان پر تو پابندیاں لگ رہی ہیں جو اصل میں ان پہ نہیں بلکہ اسلام پہ لگ رہی ہیں. کیونکہ اس زمانے میں یہ جو لبرل لوگ ہیں نا ویسے بڑے براڈ مائنڈیڈ بنے پھرتے ہیں کہ اپنی اظہار رائے کا ہر شخص کو, ابھی ملیشیا میں انہوں نے بہت بڑا جلسہ ہوا ہے, بہت زیادہ لوگ تھے, تو وہ ملیشیا کی گورنمنٹ نے سنا ہے کہ پابندی لگا دی ان کے اوپر. وہ تھوڑا سا کوئی دائیں بائیں کچھ بات سیاست پہ کر لی ہوگی انہوں نے. تو اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ جو بھی اسلام کی بات کر رہا ہے نا اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے, اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے.
لبرل لوگ جو ہیں, لبرل لوگ وہ کہنے کی حد تک یہ کرتے ہیں کہ آزادی ہے, لیکن حقیقت میں اسلام کے علاوہ ہر ایک کو آزادی ہے. اصل بات یہ ہے, اگر یہی ہندو کی تقریر ہوتی کوئی پابندی نہیں لگتی, کسی عیسائی کی ہوتی کوئی پابندی نہیں لگتی. وہ ایک بندہ اسلام کو ڈیفائن کر رہا ہے تو اس پہ پابندیاں لگ رہی ہیں. تو میں آپ کو اپنے اکابر کی کچھ تھوڑی سی باتیں بتاؤں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے سب عقیدت رکھتے ہیں, اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہمیں جتنی عقیدت ہے اس سے کئی گنا زیادہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو مفتی تقی عثمانی صاحب سے عقیدت ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جن کے خلاف ابھی انجینئر نے ایک کلپ بنایا اور ان کا مذاق اڑایا ہے کہ انہوں نے کرامت بیان کی امام حنیفہ کو وضو کے پانی سے گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ چونکہ آپ انجینئر ہو اس لیے آپ ڈاکٹر مفتی تقی عثمانی صاحب کی مینٹل اپروچ تک بھی نہیں پہنچ سکتے, ان کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے, اور آپ کو کرامت کا فرق بھی پتہ نہیں ہے. کرامت میں سب کچھ ممکن ہے, گناہ بھی دھلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. انہوں نے حدیث پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ستار ہے, گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے, تو اللہ کیسے امام حنیفہ کو گناہ دکھا سکتا ہے؟ کہاں کی حدیث کہاں جوڑ رہا ہے کمبخت. یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ اللہ اکثر تو گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے, لیکن گناہ سے پردہ اٹھتا بھی تو ہے نا. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے گناہ فاش ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے اگر اپنے کسی بندے کے سامنے اس کو فاش کر دیا تو یہ نہ قرآن کے خلاف اور نہ حدیث کے خلاف ہے. اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار اللہ اس عادت کے خلاف. اور اللہ نے بھی ایسے شخص پر پردہ اٹھایا جس کے بارے میں اللہ کو پتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرے گا. تو کرامت میں سب کچھ ممکن ہے. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے امام حنیفہ کی کرامت بیان کی, جس کرامت کو لکھنے والے بڑے مستند علماء ہیں. تو یا تو ان مستند علماء کا مذاق اڑاتا, لیکن مذاق کس کا اڑایا جا رہا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کا. کیوں؟ ان کو دیوبندی سمجھا جاتا ہے, وہ علماء دیوبند کے سروں کے تاج سمجھے جاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ آپ کو ایک مخصوص مسلک سے بیر ہے, ٹھیک ہے نا, ورنہ آپ فضائل صدقات کا مذاق نہ اڑاتے. فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں جو واقعات جن کتابوں کے ریفرنس ہیں ان کتابوں کے مؤلفین کا مذاق اڑانا چاہیے آپ کو, اور ان مؤلفین میں بڑے بڑے محدثین ہیں, لہذا آپ ان کا مذاق اڑانے کے لیے تیار نہیں. آپ پی گئے وہ سب, ڈال کس پہ دیا؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا. یہ باتیں اگر میں سامنے انجینئر کے بیٹھوں اور میرا لائیو کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا ہو تو میں اس کے علاوہ اس سے بھی خطرناک باتیں سینے میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں, لیکن وہ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار اسی وجہ سے نہیں ہے. بلکہ یہ جو کہتے ہیں نا آزاد سوال, اس نے بندہ بٹھایا ہوا اپنا چمچا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ پوچھنا, اس کے علاوہ کچھ اور پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ؟ منع کیا بھائی یہ نہیں پوچھ لینا. مثلاً کیا کیا پابندی لگائی ہوئی ہے نہیں پوچھنا, یہ میں بتا دوں. اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک سوال میں نے بتایا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری شادیاں کی ہیں, بہت ساری, 100 سے اوپر روایتیں ملتی ہیں. تو اس نے فوراً میں, اور اس کی میں نے ریزن بھی بیان کی تھی, جو الزام ان پہ لگتا ہے اس کو پورا ڈیفائن کیا تھا کہ یہ کوئی توہین نہیں ہے, وہ وجہ کیا تھی ان شادیوں کی وہ بھی بیان کی تھی پوری ڈیٹیل سے. اس نے فوراً میرے خلاف کلپ تیار کیا, میرا مذاق اڑایا, اہل بیت کا دشمن, اور ان کو تو حدیثوں کا نہیں پتا اور کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. پھر اس نے اپنے ایک بیان میں کہا مصنف ابن شیبہ حدیث کی کتاب ہے جس میں یہ روایتیں ہیں, تو اسی میں حضرت حسن کی شادیوں والی روایتیں بھی ایک طرف کہہ رہے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, حالانکہ یہ تو شیعوں نے لکھا ہے. شیعوں کی تاریخی کتابوں میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں. شیعہ عالم سے پوچھو وہ کہے گا ہاں ایسا ہے, ایک عامی کو نہیں پتا ہوگا, لیکن کوئی شیعوں کا مستند عالم ہو وہ کہے گا کہ حضرت حسن نے 100 سے زیادہ شادیاں کی, وہ شیعہ مانے گا, کیونکہ تواتر سے ثابت ہے یہ بات, اور حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں یہ چیزیں. اس سوال کا جواب سامنے جو چمچا بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ سوال پوچھنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. دوسرا سوال, اس نے کہا کہ رفع الیدین نہ کرنے کی جو حدیث ہے ترمذی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی, وہ ضعیف ہے 2 وجہ سے. ایک اس لیے کہ عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف کہا, دوسرا اس لیے کہ سفیان ثوری کی متدلیس ہے, وہ مدلس عن سے روایت کر رہے ہیں. اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف نہیں کہا. ترمذی کا صفحہ ذرا غور سے پڑھ لے تو عبداللہ بن مسعود سے دوسری جو روایت ہے اس کو ضعیف کہا ہے, وہ والی اس نے اس کھاتے میں ڈال دی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات, سفیان ثوری اس درجے کے مدلس نہیں ہے جن کی روایت رد کر دی جاتی ہے, تدلیس کے درجات ہوتے ہیں. اس کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, ایک نسخے میں صحیح اور ایک میں حسن. تم جس کو فالو کرتے ہو ناصر الدین البانی, انہوں نے اس حدیث کو کیا قرار دیا ہے؟ صحیح قرار دیا.
پی گیا. سامنے جو چمچا بیٹھا ہے اسے اجازت نہیں ہے کہ 1 سال ہو گیا میرا یہ جواب دیے ہوئے, لیکن چمچے کو اجازت نہیں ہے کہ 1 سال سے میرا یہ سوال گھوم رہا ہے, اجازت نہیں ہے کہ یہ والا سوال مجھ سے بولو بھائی پوچھ لو, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا تھا کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی, عورت آہستہ صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گی. اس نے کہا کہ یہ لو مفتی صاحب حوالہ, کلپ کا نام ہی یہ رکھا ہے. میری تصویریں لگا لگا کے تو اپنے آپ کو پروموٹ کرتا ہی ہے. کبھی مفتی تقی صاحب کی تصویر لگی ہوگی, کبھی مولانا طالب میں, کبھی میری تے لگی ہوگی. تو اس کا میں نے سوال کہ کوئی حدیث نہیں, تو حدیث کے بجائے صحابہ کے آثار پیش کر دی. عبداللہ بن عمر کا ارشاد, اور وہ بھی ضعیف. ابن جریج مدلس عن سے روایت کر رہا ہے. اس سوال کا جواب سامنے جو چمچا بیٹھا ہے اسے پوچھنے کی اجازت. اور میں نے کہا تھا اس پر اجماع ہے کہ عورتیں مرد. امام حنیفہ بھی, امام شافعی بھی, امام مالک بھی, امام احمد بن حنبل بھی قائل ہیں. چاروں فقہ کی, چاروں ائمہ سے جو تواتر سے جو ان کی کتابوں میں نقل چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اجماع خود ایک دلیل ہوتی ہے. اجماع امت خود کیا ہے؟ ایک دلیل ہے. اس کا جواب یہ دیا کہ دیوبندی بریلیوں کا اجماع ہے. اب یہ امام حنیفہ, امام شافعی ایک دیوبندی بریلیوں کا, اور امام بخاری ایک روایت لے کر آئے کسی تابعیہ یا صحابیہ سے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی, بس اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں ہے. اب دیکھو امام بخاری کے الفاظ کہ وہ مردوں کی طرح پڑھتی تھیں, اس سے پتہ چلا کہ اس زمانے میں عورتیں اور مردوں کی نمازیں الگ الگ تھیں. خود اتنی سینس ہوتی نا انجینئر میں, جو جس کو اللہ نے پنکھے ٹھیک کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, اتنی سینس ہوتی تو کہتا یہی حدیث دلیل ہے کہ عورتوں کی نماز الگ ہے, مردوں کی الگ ہے. صحابہ تابعین, کیونکہ امام بخاری تابعین اور صحابہ کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ وہ فلاں خاتون مردوں کی طرح پڑھتی تھی. ہاں تو پتہ چلا وہ دونوں, اگر وہ ہوتا تو کہتے ہیں بھائی جیسے سب پڑھتی تھی ویسے وہ بھی پڑھتی تھی, الگ سے کیا. تو نہ وہ مشہور شعر ہے نا, کہنے کا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن کہہ لیتے ہیں, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. وہ پٹا کیا نا کسی نے, بولا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اور پوچھ لوں؟ ابے بہت سارے اور سوالات ہیں, دے مار 4.5 سوال در سوال در سوال, بہت سارے ہیں, لیکن چھوڑو, ابھی 3-4 کا جواب غلط دے گا. دیکھنا اگر ابھی جب اتنے چیلنج گئے نا تو پھر دیکھنا وہ چمچے کو بولا بھائی اس نے کہ یہ والا نہیں, وہ یہ اس کو یوں کر کے گھما کے پوچھو. ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں اس کو جو ای میل کرتا ہوں سوال میں, یا کوئی میں سوال بھیجتا ہوں تو یہ اس میں سے کاٹ چھانٹ کر کے اپنے حساب سے بنا کے اس کا جواب دیتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک حکیم صاحب, وہ گئے کسی کے پاس, وہ ایک مریض حکیم صاحب کے پاس گیا, پھنسی تھی اس کے, حکیم صاحب نے دوا دے دی. اس نے کہا یہ دوا پھنسی ٹھیک کر دے گی؟ اس نے کہا نہیں. کہا پھر کیا کرے گی؟ یہ پھوڑا بنا دے گی. تو حکیم صاحب اس کو پھوڑا کیوں بنا رہے ہو؟ کہہ رہے اصل میں مجھے پھوڑوں کا علاج آتا ہے, پھنسیوں کا نہیں آتا. ارے پھوڑا بن جائے تو آنا میں ٹھیک کر دوں گا. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو جس سوال کا جواب نہیں آتا تو آپ اس کو گھما کے ایسا بنا دیتے ہو جس کا جواب آپ کو آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ شرارتی یہی کچھ کر رہا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو ایسے ہی ٹھیک ہے. تو کہاں سے کہاں بات, تو میسج ٹی وی کے بارے میں انہوں نے جو اول تو میسج ٹی وی کا اور ان کا جو آپس کا اختلاف تھا ختم ہو گیا, اب اس کو دوبارہ ہوا دینے کی ضرورت کیا ہے. باقی یہ ایک بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ لیپ ٹاپ پہ جو جن علماء کے چینل مانیٹائز ہیں ان کے فحش اشتہارات آ جاتے ہیں. تو ہم نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے. گوگل آپ کی ہسٹری دیکھ کے آپ کے حساب سے آپ کو اشتہار دیتا ہے. اگر آپ کے لیپ ٹاپ پہ فحش اشتہار آ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا لیپ ٹاپ غلط استعمال ہو رہا ہے, اس کو انسان کا بچہ بناؤ تو صحیح والے آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, صحیح والے آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا میرے بھائی, میں نے وضو کیا, پھر نماز پڑھی, اس کے بعد دیکھا کہ میرے پاؤں کے نیچے کچھ چپکا ہوا تھا مٹی جیسا, کیا میری نماز ہو گئی؟ اگر وہ اتنا موٹا تھا کہ اس میں آپ کا غالب گمانے کے پانی نہیں پہنچا ہوگا تو نماز نہیں ہوئی, اور اگر آپ کا خیال ہے کہ پانی پہنچ گیا تھا تو نماز ہو گئی. یہ آپ کا خیال کا اعتبار ہوگا اس میں. جب فجر کی نماز قضا ہو جائے تو بعد میں فجر کی نماز ہاں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا احترام جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کرتے ہیں یہ پورا آ جانا چاہیے. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک عیسائیت کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں اس میں 99% مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا انہوں نے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی سمجھ. تبھی ملیشیا میں حضرت مفتی تقی صاحب جب جاتے ہیں,
ہم جب ملیشیا جاتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن جب حضرت مفتی تقی صاحب جاتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے ملنے کے لیے ان کے ٹھکانے پہ جاتے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ یہ وہی علماء دیوبند ہیں جن کے خلاف آپ صبح و شام بولتے رہتے ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے ہیں. اور یہ بھی بات حضرت مفتی تقی صاحب بیٹھ کے کلپ نہیں بناتے کہ میرے سے ملنے کے لیے آیا, یہ تو ان کی نجی محفل کی ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کر دی, ورنہ وہ اس سے مستغنی ہیں. اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو کیش کرائیں, وہ تو اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ان کے لیے یہ سب چیزیں بہت چھوٹی ہیں. تو عرب علماء ان کی, عرب تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں, اجمیوں کو تو عرب میں تو ایک عصبیت ہے, وہ تو اجمی کتنا بڑا عالم ہوگا عرب نہیں مانتے اس کو, ایک عصبیت ہے ان میں. لیکن حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب کی علمیت کا لوہا اللہ نے منوایا ہے, وہ ماننے پر مجبور ہوئے ہیں. یہ ائمہ حرمین, مسجد نبی کے امام, مسجد حرام کے امام اور سعودیہ کے بڑے بڑے قاضی, یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں. کئی دفعہ کیے انہوں نے, ان کی صحبت میں آگے بیٹھے ہیں. مجمع الفقہ الاسلامی جس میں 100 کے قریب ممالک کے علماء تھے, اس کے رئیس 5 سال رہے مفتی تقی عثمانی صاحب. مکہ جو مفتی تھے نا وہ حضرت مفتی تقی صاحب کے نائب رہے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ اللہ نے مقام کس کو عطا کیا ہے؟ یہی بر صغیر کے علماء کو, جن کو دیوبند کہا جاتا ہے اور جن کے خلاف آپ صبح شام کیا بناتے ہو؟ کلپ. دوسرا جو جس تبلیغی جماعت کی آپ تعریفیں کرتے ہو وہ بھی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ پرسوں جو اہل حدیث آئے ملاقات کے لیے, کافی دیر ہماری گپ شپ ہوئی, وہ ایک بات کی انہوں نے کہا دیکھیں میں لندن میں رہتا ہوں, یہ فرقواریت یہاں ہے, پڈے بازی, وہ اہل حدیث, وہ بریلوی, وہ دیوبندی, وہ فلانا, وہ ٹانگیں چوڑی, وہ پتلی, زور سے ہاں پڈے بازی. اس نے کہا کہ ہمارے ہاں بچہ جب بگڑتا ہے نا لندن میں یا امریکہ میں, بچہ جب بگڑتا ہے تو ہمارے پاس تبلیغی جماعت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہم یہ کلپ نہیں سنواتے کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور وہ قرآن و حدیث کے, وہ کہہ رہے اور بدتمیز بن جاتا ہے. وہ اس کو یہ کلپ سناؤ نا, وہ جھگڑے, وہ فلانا رفع الیدین اور آمین اور فلانا اور ڈمکانا, کہہ رہے یہ نہیں, ہم اس کو کہاں بھیجتے ہیں, کہہ رہے ہیں درجنوں اختلاف کے باوجود ہمیں ملتی کیا ہے یار, ادھر بھیجو. تو یہ ظرف بھی کس کا ہے بھائی؟ ایک پوری دنیا. عرب بھیجتے ہیں, عرب سے جب اپنے بچے نہیں سنبھلتے کہاں بھیجتے ہیں؟ تبلیغ میں, چلا لگا کے آؤ, یہ نا. تو یہ ظرف, یہ کون, کہاں سے اس کے تانے بانے دیوبند سے ملتے ہیں. پوری دنیا میں ایک ایسا نیٹ ورک بنا دیا کہ آپ کا بچہ بھی بگڑے گا, اللہ نہ کرے میرا بھی بگڑ جائے, تو مجھے ان کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ پہلے چلا لگوا لو, تھوڑا سا انسان کا بچہ بن جائے, پھر ٹانگیں چوڑی کرواؤں گا میں یا پتلی کرواؤں گا. وہ بات کی بات ہے, انسان کا بچہ تو بناؤ اس کو. بلکہ وہ تبلیغ میں چلا لگا کے یہ مسائل ہی نہیں رہتے اس کو. وہ کہتا ہے نماز پڑھو تکبیر اولیٰ کے ساتھ, ان چیزوں پہ آتا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ علماء کا احترام, مسائل کا علم علماء سے. تبلیغ میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے, مسائل کا علم علماء سے, فضائل کا علم تبلیغ کے حلقوں سے. تبلیغ میں تو کہیں نہیں سکھایا جاتا مسائل کا علم انجینئر اور پروفیسر سے, ہے بھائی, کہیں دیکھا آپ نے؟ بھائی علماء سے. وہ ایک اصول ہے بھائی, ہر چیز اس کے اہل سے ملے گی. تبلیغ میں بالکل مسائل نہیں بیان کیے جاتے. بھائی جس کو جس عالم پر اعتماد ہے اس سے مسئلہ پوچھے, دوسرے کے خلاف انگلی نہ اٹھے. کیسا بہترین خوبصورت اصول بیان کر دیا انہوں نے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو بہت زیادہ محنت ہے اس میں بڑا کردار حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابوں کا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کی ریسرچ ہے جن سے انہوں نے, اور باقی بھی جو ہے وہ احمد دیدات سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے سیکھا. اور احمد دیدات کے تانے بانے بھی جا کے دیوبند سے ملتے ہیں. مولانا حبیب کیرانوی صاحب کی تحقیقات ہیں جن سے احمد دیدات نے فائدہ اٹھایا ہے. میں یہاں دیوبندیت کے پرچار کے لیے نہیں بیٹھا, میں تو صرف دفاع میں تو اللہ نے کہا نا کہ بول سکتے ہو. ہماری بلا سے کوئی دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. قیامت میں یہ سوال بالکل بھی نہیں ہوں گے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے خلاف صبح و شام آپ بولتے ہو, اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو آپ نہ بنے دیوبندی, نہ آپ کریں, لیکن آپ ان کے یہ فضائل سیکھیں. اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے نبی کے نام کا کلمہ پڑھا اور یوں تھے اور وہ تھے, حضرت اقدس مولانا طارق مل صاحب انہیں مجدد ملت سمجھتے ہیں, انہیں وقت کا ولی اللہ سمجھتے ہیں. تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ آپ جا کے ان سے پوچھتے کہ حضرت آپ میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں, تو ایکسکیوز می پلیز ایک سوال ہے آپ سے. آپ تو حضرت اشرف علی تھانوی کو اتنا نیک پرہیزگار سمجھتے, انہوں نے تو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے بھائی, انہوں نے تو اپنے نام کا
کلمہ پڑھا ہے. تو مولانا پتہ کیا کہتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب سے اس کا جواب جا کے پوچھو, یہاں آئے ہو چائے پینے کے لیے, عیادت کرو, پتلی گلی سے نکلو. وہ کبھی بھی رجوع نہیں کرتے کہ ہاں کلمہ پڑھایا تو تم چونکہ حق پرست ہو, تم نے میرا چینل ڈی مونیٹائز کرا دیا, تمہارے کہنے سے میں نے چینل ڈی مونیٹائز کر لیا, اتنی حق پرستی ہے تم میں, تو اب تمہارے کہنے سے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں ولی اللہ سمجھنا چھوڑ دوں گا. نہ وہ کہیں گے انسان کا بچہ بن, ٹھیک ہے نا. اتنے بڑے بزرگ کو کیا کہہ رہا ہے جنہوں نے اتنا کام کیا, تو اور جو تو کہہ رہا ہے کلمہ پڑھایا, تو خود کامن سینس کی بات کر. ختم نبوت کا تو کام سب سے زیادہ انہوں نے کیا, ان کے شاگردوں نے کیا ہے. رات کو نائٹ فال ہو جائے تو شلوار دھونی ضروری ہے یا نہیں ہوئی, بنا دھوئے واشنگ مشین میں ڈال دی. واشنگ مشین میں اگر ڈال دی تو پھر وہ 3 دفعہ اس کو پاک کرنا پڑے گا, جو میں بیان کر چکا ہوں کئی بار. کوئی بھی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کی شادی ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ نہیں ٹوٹے گی, لیکن وہ بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتا. بیوی پر اسلام پیش کیا جائے گا, اگر قبول کر لے تو اچھے بچوں کی طرح رہتے رہیں, نہیں اگر وہ عدالت میں جائے اور عدالت بیوی پہ اسلام پیش کرے, بیوی اسلام کو رد کر دے, تو پھر عدالت ان کے نکاح کو ختم کر دے گی. اچھا میرے بھائی, ایک آدمی جس کی وسعت اتنی ہے وہ گھر کے اخراجات برداشت کرتے ہوئے تنخواہ سے موٹر سائیکل خرید سکے, تو اس صورت میں ایک شخص اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے پیسوں سے موٹر سائیکل خرید کر دیتا ہوں, جبکہ نقد قیمت 50,000 ہے اور وہ اس کو 60,000 روپے میں قسطوں پہ دلوں معاہدہ کرتا ہے, تو یہ صورت دیکھو, آپ کے پاس 50,000 روپے ہیں اور قسطوں پہ ایک آدمی بائک خرید کے اپنے قبضے میں لے اور 60,000 کی آپ کو بیچ دے, یہ جائز ہے. یہی معاملہ سود بن جائے گا کہ وہ کہے آپ 50,000 روپے میں آپ کی طرف سے دے رہا ہوں بائک کے, آپ مجھے 60 دے دینا. یہ کیا بن جائے گا؟ سود. کہ بھئی آپ نے 50 ادا کرنے, تو آپ نہیں کہہ رہے میں پیمنٹ کر رہا ہوں اور آپ مجھے 6 مہینے کے بعد 60 دینا, تو یہ کیا بن گیا؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ گئے اس بائک کو 50 میں خریدا, کیش میں خرید کے اپنے قبضے میں لیا, پھر آپ آئیں بھائی یہ میرے سے 60,000 کی خرید لے قسطوں میں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بالکل جائز ہے, اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. میرے والد سید انور حسین بخاری کی صحتیابی کے لیے دعا کریں, ہسپتال میں داخل ہیں, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. میں کچھ سال پہلے اعتکاف میں بیٹھا تھا, مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے مؤذن کے کمرے میں چلا گیا تھا, اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اعتکاف ٹوٹ گیا, 24 گھنٹے کا اعتکاف کر لیں روزے کے ساتھ. بھائی مغرب سے پہلے آ کے مسجد میں بیٹھیں اور اگلے دن روزہ بھی رکھیں اور اگلے دن مغرب کے بعد پتلی گلی سے نکل لیں, تو 1 دن کا اعتکاف. جب اعتکاف ٹوٹتا ہے تو 1 دن کی قضا کرنی پڑتی ہے. نکاح کے بعد کیا لڑکا لڑکی بات چیت کر سکتے ہیں؟ چیت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کر سکتے ہیں. طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے, طلاق دینے کا صحیح طریقہ وقت ہے بیان کر دوں یا جلدی ہے تو کر دوں؟ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو نہ دی جائے, صحیح طریقہ تو یہی ہے, تو اچھا کام نہیں ہے. قرآن نے بالکل شروع سے بیان کیا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اللہ فرماتے ہیں طلاق جھگڑے کے بعد ہی ہوتی ہے نا, تو جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے, بلکہ سب سے پہلا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا کہ فَعِظُوهُنَّ, شوہر کو چاہیے بیوی کو محبت سے سمجھائے. اگر بیوی میں غلطی ہے, محبت سے نہیں سمجھ رہی, وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, کچھ دن کے لیے روٹھ کے الگ ہو جاؤ. بھائی جھگڑا ہوگا تو غلطی یا تو میاں کی ہوگی یا عورت کی, تو عورت کی غلطی ہے تو یہ پروسیس ہے, الگ ہو جاؤ, ٹھیک ہے. پھر بھی نہیں مان رہی, وَضْرِبُوهُنَّ, اعتدال کے ساتھ اس کو مارا بھی جا سکتا ہے, سختی کی جا سکتی. اگر وہ غلط ہے, آپ اس کو اپنی اطاعت پہ لانے کے لیے, اگر وہ صحیح خاندان کی ہوگی تو یہاں تک نوبت نہیں آنے دے گی. اس سے بھی معاملہ نہیں سدھر رہا تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو, عین ممکن ہے اس میں اللہ نے بہت ساری خیر رکھی ہو, گزارا چلاؤ. کیا کرو؟ ساری چیزیں اپنے حساب سے ٹھیک. مارنے کا حکم جو ہے نا, مارنے کی جو اجازت, حکم تو نہیں ہے, اجازت جو ہے یہ انتہائی, یہ نہیں کہ کھانا نہیں پکا رہی تو دھڑا دھڑا ٹھکائی شروع کر دی, ایسا نہیں ہے. بہت ہی زیادہ ناقابل برداشت کوئی صورتحال ہو رہی ہو تو اس پہ مارنے کی اجازت, سمجھ رہے ہیں؟ تو یا بہت ہی بد اخلاق ہے, بعض دفعہ ایسی بد اخلاق عورت ہوتی ہے کہ آپ کی آگ لگا دیتی ہے, وہ ایسی باتیں کرتی ہے کہ میٹر گھوم جاتا ہے آدمی کا. یا آپ کی اماں سے بہت ہی بد اخلاقی کر رہی ہو یا باپ سے, تو پھر اس میں تو 3 اسٹیپ اللہ نے بیان کیے ہیں. ذرا سی باتوں پہ یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا, امی کے گھر چلی گئی, فلانی نانی کے گھر چلی گئی, ان باتوں پہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو یہ 3 درجات بیان کر کے بھی اللہ نے کہا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ 100% تمہارے حساب سے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے,
فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. برداشت کرو, اس میں ہو سکتا ہے اللہ ایسی اولاد پیدا کر دے جو تمہارے لیے مستقبل کا ذریعہ بن جائے, یا اس کو برداشت کرنے سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے. قیامت کے دن تمہاری بخشش اسی بیس پہ ہو جائے کہ ایک نالائق عورت کو تم نے برداشت کیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پورے پروسیس اللہ نے بیان کیا. اس پروسیس سے گزرے بغیر ہم کیا کر دیتے ہیں؟ طلاق دے دیتے ہیں. یہ غلط ہے. میاں میں خرابی ہو تو اس کی خرابی کو اللہ نے عورت کو بیان کیا کہ ظاہر سمجھانے کا پروسیس تو وہاں بھی ہوگا. پھر اللہ نے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. عورت کو یہ ہے کہ شوہر حقوق ادا نہیں کر رہا, جیسے تمیز سے زندگی گزارنی چاہیے نہیں گزار رہا, تو پھر اللہ نے عورت کو دو آپشن دیے ہیں. یا تو اس سے طلاق کا مطالبہ کرے, بلکہ مطالبے سے پہلے اللہ نے کہا ہے کہ بیچ کا کوئی سلو کا راستہ اختیار کرو, کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ کہ بھئی طلاق کے بعد زندگی جو گزرے گی اس سے بہتر, فی الحال اس سے تو بہرحال بہتر ہی ہے. کتنی عورتیں ہیں جن کے شوہر ظالم ہیں مگر وہ کہتی ہیں طلاق لیں گے تو اس ایسا بھی نہیں ملے گا, ابھی کم از کم مکان کی چھت ملی ہوئی ہے, کم وقت پورا خرچہ نہیں دیتا تو چلو تھوڑا سا تو دے رہا ہے, کچھ میں کر رہی ہوں, کچھ یہ گزارا چلا لیتا ہے, پان گٹکے کھاتا رہتا ہے سارا دن, لیکن نام تو لگا ہوا ہے نا میاں کا, بچوں کا باپ تو ہے. تو اللہ نے کہا کہ بیچ کا راستہ اختیار کر لو, اس انسان کے بچوں کو سدھارنا ممکن یہ تو آخرت میں اللہ ہی سیدھا کریں گے. تو بیچ کا راستہ اختیار کرو, سلو میں بہتری ہے. ٹھیک ہے نا. میں تو ایسے بھی بتاتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی اگر میاں بیوی میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں, طلاق نہ دو, الگ الگ رہ لو یار. کیا خیال ہے؟ ہفتے میں ایک دن قائد اعظم کے مزار پہ ملاقات کیا کرو بس, تاکہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے. ہاں وہ مزار آج کل اللہ معاف فرمائے کیا یعنی حال بنا ہوا ہے, ڈیٹنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے وہ, تو آپ حلال ڈیٹ مار لیا کرو اس پہ, حلال ڈیٹ بھائی, کیونکہ ایک ساتھ رہیں گے لڑیں گے, ایسے وہ دماغ ان کا ایسا ہوتا ہے وہ نہیں رہ سکتے. میں کہتا ہوں یار جب نہیں, ایک 10 سال ہو گئے لڑ رہے ہو تو بھی طلاق سے بہتر ہے یار تم الگ رہو, تم الگ رہو. قائد اعظم کے مزار پہ جمعرات بس ملو اور خیر خیریت پوچھ کے پتلی گلی سے, کیونکہ پھر وہاں پڈا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس سے محبت بھی رہے گی اور یہ احساس بھی رہے گا کہ میری بیوی ہے, میرے میاں ہے. تو اللہ نے کہا کہ بیچ کا کوئی ایسا راستہ اختیار کرو, کچھ حقوق سے دستبردار, طلاق سے بچنے کے لیے. پھر بھی اگر سمجھتے ہو گزارا نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی, پھر عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کو مہر معاف کر کے اس سے طلاق لے. بولے بھائی مجھے فارغ کرو, کم وقت فارغ نہیں کر رہا تو رشتہ داروں کو کہو اس پہ دباؤ ڈالے, اس کو, یہ عدالتوں کا سسٹم صحیح نہیں چل رہا آج کل, دباؤ ڈال کے طلاق دلوائی جائے, کچھ بھی کیا جائے, اس طرح سے جان چھڑائی. رائٹ کیونکہ اللہ نے مردی کو دیا ہے. کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں عدالت بھی طلاق دے سکتی ہے, لیکن عمومی حالات میں مرد کے علاوہ کوئی نہیں طلاق دے سکتا. تو اس طرح سے نکلوائی جائے, پیسوں کا لالچ دیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں مرد کے دل میں اللہ نے لالچ رکھی ہے, پیسوں کا سن کے وہ فارغ کر دے گا, وہ پیسے اللہ قیامت میں اس سے نکلوا لے گا. یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو پیسے مل رہے ہیں, تو وہ دنیا کا ایک اصول الگ ہوتا ہے, آخرت کے وہ اللہ نکلوائے گا کہ مرد جب تو ظلم کر رہا تھا کس بیس پہ تو نے پیسے لیے ہیں. تو یہ اللہ نے طریقہ بیان کیا ہے. بعض دفعہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ دونوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے, پھڈے ہو رہے ہیں, فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. لڑکی کے ابا جب اپنی بیٹی کی بات سنتے ہیں ان کو لگتا ہے بیٹی صحیح ہے, داماد کی سنتے ہیں تو لگتا ہے داماد سے, وہاں بھی یہی حال ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ طلاق سے پہلے کیا کرو, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, دونوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, لڑائی کا ڈر ہے, دونوں خاندانوں کے افراد کو بٹھاؤ, حکما من اہلہ و حکما من اہلیہ, ایک بندہ یہاں سے ایک وہاں سے. ایسا نہیں کہ پورا ٹبر بلا لیا, یہ بڑی پرابلم ہے, سارے چاچے مامے آ گئے. او بھائی پھر اتنے سارے لوگ ہوں گے تو ایک رائے پہ اتفاق نہیں ہو سکتا. اتنے سارے ٹبر کو بلانے کو, اور اس میں یہ بھی نہیں, علماء کہتے ہیں ایسا بھی نہیں خواتین کو بلایا جائے کیونکہ وہ جنگ کا رخ پھیر دیں گی. حقیقت ہے یہ والی جنگ بھول کے ایک دوسری جنگ شروع ہو جائے گی. اب آپ نے یہاں سے بھی ان کی بھی ساس اور ادھر سے شوہر کی ساس, دونوں ساسیں آ کے وہ اپنے مسائل ڈسکس شروع کر دیں گی. میں جب تیرے گھر آئی تھی تو نے میرے کو چائے کا کیوں نہیں پوچھا ہے, جب تو رشتہ لینے آئی تھی کم بخت اس وقت تو بول رہی تھی کہ ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے, 1 لاکھ تنخواہ ہے, یہ تو ٹماٹر بیچتا ہے, تو نے مجھے کو جھوٹ بولا تھا, اور یہ تیرے بیٹے تو نے کم بخت جادو کروایا جو وہ, یعنی فائدے کے بجائے کیا ہوگا, نئی جنگ چھڑ جائے گی, نئی جنگ چھڑ جائے گی. تو اس لیے ان معاملات میں کس کو ڈالنا چاہیے, مردوں کو. وہ اپنے کس سے لے کے بیٹھے کمیٹیاں, تو کمیٹی کیوں کھا کے بیٹھی ہوئی ہے بھائی
تو ایک ایسی جنگ چھڑے گی جو لامتناہی ہوگی. میرے پاس کل کسی کا فون آیا کہ ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں, میری بیوی اور ساس کا, میں پریشان ہوں. میں نے کہا خدا نے اس کائنات میں آج تک کوئی ایسا جج پیدا کیا ہی نہیں ہے جو یہ فیصلہ کر لے کہ ساس بہو کے جھگڑوں میں صحیح کون ہے. میں نے کہا کسی کے باپ میں ایسا دم, یہ سپریم کورٹ کا جج بھی ہوگا نا, وہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا بھائی میرے سے مرڈر کے کیس میں حل کروا, میں اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں, کشمیر کا کیس ڈالو میں 2 منٹ میں فیصلہ کر لوں گا. وہ کہے گا یہ فیصلہ میرے سے ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ میں خود اپنے گھر میں حل نہیں کر سکا. تو یہ ہے ہی نہیں. اس لیے جب ایسا ہو رہا ہے الگ, بھائی کون صحیح ہے کون غلط ہے, بھاڑ میں جائے, تم الگ رہو گی اماں, تم الگ رہو گی, ٹھیک ہے نا, اس کا یہی حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. تو وہ جو ہے اللہ نے کہا کہ ادھر سے ایک بندہ اور ادھر سے سمجھدار آدمی, 2 خاندان کے بلائیں, وہ بیٹھ کے دونوں کی بات سنیں, فیصلہ کریں کون غلط ہے کون صحیح ہے, فالٹ کہاں ہے, جو اسکرو پانے سے جو اسکرو ڈھیلا ہے اس کو ٹائٹ کر دیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یریدا اصلاحا, اگر میاں بیوی واقعی مل کے رہنا چاہتے ہیں تو اللہ اس جرگے کے بعد ان میں محبت پیدا کر دے گا. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. کیونکہ غلط فہمیوں سے بھی بعض دفعہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی. اس سے پتہ چل گیا اگر دونوں میں سے ایک ہی پخروٹی ہے, وہ چاہتا ہی نہیں ہے, پھر دنیا کی کوئی طاقت اس مسئلے کو حل نہیں. وہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا, وہ چاہتا ہی نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا. تو اس پروسیس سے گزرنے کے بعد بھی حل نہیں ہو رہا مسئلہ, پھر طلاق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر کیا ہے, پھر بھائی علیحدگی کرو. پھر زبردستی چپکا کے رکھنا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. پھر اسلام میں طلاق ہے, الگ کرو ان کو. کوئی سلو کی صورت بھی نہیں نکل رہی, درمیانی کوئی صورت بھی نہیں کہ بھائی تو قائد اعظم کے مزار پہ چلا جایا کر, ٹھیک ہے, ایسا بھی کچھ نہیں مل رہا. تو پھر علیحدگی, کیونکہ پھر زبردستی پھر ڈپریشن میں جائیں گے, خودکشیاں ہوں گی, قتل و غارت ہوتے ہیں. ہمارے یہاں طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے, بری ہے اتنی نہیں جتنا ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے. اس پروسیس کے بعد اگر طلاق ہوتی ہے تو پھر وہ بری نہیں ہے, بلکہ اس کے فائدے زیادہ ہیں, نقصان کم ہے. لوگ کہتے ہیں بچے رول جائیں گے, بچے ویسے زیادہ رولیں گے جب اماں ابا کو ہر وقت چاقو چھری سے لڑتے ہوئے دیکھیں گے. زیادہ الگ ہوں گے تو دونوں آرام سے پل جائیں گے. میں تم وہاں رہو تم وہاں رہو, بچوں کی خاطر, بچوں کو بھی قائد اعظم کے, اب تو قائد اعظم کے مزار پہ آ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, چونکہ اب تو علیحدگی ہو جائے گی نا. تو اب یہ ہے کہ وہ جانا بھی نہیں, وہ کہیں اور کسی اور کے ساتھ نہ پکڑا جائے. تو بچوں کی خاطر ہم کیا ہے, بھائی تم میری بیوی تو نہیں ہو لیکن بچوں کی بہرحال ماں ہو, تم میرے شوہر تو نہیں لیکن میرے بچوں کے ابا ہو. تو بچوں کی خاطر ہم جو ہے آپس میں کوئی بندہ رکھ لیتے درمیان میں, جو ہمارے درمیان بات چیت کو ٹرانسفر کرے, اور بچوں کی خاطر ہم دونوں ان کی تقریبات میں بھی جایا کریں گے. عرب میں ایسا ہی ہوتا ہے, طلاق کے بعد بھی وہ بچوں کی شادی میں ماں باپ آ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان میں ڈیورس ہو چکی ہوتی ہے, رشتہ لینے اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں. بھائی ان کو تو اپنی اماں کو لے کے رکشے میں ان کے گھر پہنچ, میں یہاں سے پہنچ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. انہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے, ہمارے اختلافات ہیں, ان کو بتانے کی ضرورت نہیں, رشتے میں ہم اکٹھے ہیں. تو یہ بڑے آرام سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جاہل لوگ ہیں, جہالت والا معاشرہ ہے, جنگلی ہیں, جاہل کا لفظ کم ہے اس کے لیے, معذرت کے ساتھ, ہم جنگلی لوگ ہیں. ان چیزوں میں ایسا جنگلی پن کا ثبوت دیتے ہیں کہ معاملہ بگڑتا چلا ہے. عورت بچوں کو لے کے غائب, شوہر کا ہاتھ آئے تو شوہر بچوں کو لے کے مارکیٹ سے شارٹ, بس یہ ہوتا ہے. تو پھر الگ ہے. پھر علیحدگی کا اللہ نے طریقہ بیان کیا کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے, پاکی کی ایام میں ہو, جس میں مرد کا اکثر ہم بستری کا دل کرتا ہے, تو جب دل چاہ رہا ہوگا آپ کا, تو اللہ کہتے ہیں آپ نے چونکہ طلاق دینی ہے تو آپ کو ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب چھوڑنا ہے تو اپنی خواہش پوری کر کے اس کو ٹیشو پیپر کی طرح, اگر آپ نے ہم بستری کر لی تو اب آپ کو اس پاکی کی ایام میں طلاق کی اجازت نہیں ہے. دیں گے تو طلاق تو ہو جائے گی مگر گناہ ملے گا, یہ غیر شرعی طلاق ہوگی. اب آپ اگلے مہینے کا انتظار کریں. یہ غلط ہے کہ اپنی خواہش پوری کر لی, بھائی چھوڑنا تھا تو اب قریب کیوں جا رہا ہے. اس میں یہ بھی ڈر ہے کہ حمل نہ ٹھہر جائے, حمل ٹھہرے گا تو عدت کیا ہو جائے گی, لمبی, اور عورت کنفیوز ہوگی کہ پتہ نہیں حمل ہے یا نہیں ہے. تو 10 مسائل ہیں, تو آپ اس سے سیکشل ریلیشن قائم نہیں کر سکتے, حالت حیض میں بھی نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں ہمبستری کی اجازت ہی نہیں ہے. تو جب اجازت ہے لیکن آپ پھر بھی دے رہے ہیں, یہ اس کی علامت ہے آپ طلاق دینے میں سچے ہیں, کیونکہ آپ کی ضرورت اس سے وابستہ ہے, مگر آپ پھر بھی اس کو, کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کنڈیشن میں آنے کے بعد آدمی کہتا ہے میں نہیں دے رہا جاؤں, میں دے ہی نہیں رہا, وہ جیسی مرضی آڑی ترچی جو مرضی ہے یار, لیکن میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا. میرے لیے اللہ نے ایک انتظام کیا ہوا ہے بھائی, میں ادھر ادھر جا کے منہ مارنے والا آدمی نہیں ہوں, مجھے کہاں سے رشتہ ملے گا, اور ملنے میں بھی 1.5 سال تو لگ جائے گا, پتہ نہیں کیا نکلے, کوئی آڑا ترچا رشتہ ملے, کوئی کم از کم چلو
بچوں کی ماں ہے یا جو بھی ہے, تو بسا اوقات یہاں تک نوبت آئے گی نہیں. خدا کی قسم اسلام نے جو طلاق کا طریقہ بیان کیا نا, وہ طریقہ ہی ایک نبی کا معجزہ ہے. تو اگر آپ نے اس سے قریب چلے گئے تو آپ ڈیورس نہیں دے سکتے, اور اگر نہیں گئے تو پھر دے سکتے ہیں, مگر کتنی؟ ایک. دوسری دینا حرام ہے, دی تو واجب التعزیر ہیں, حکومت پر لازم ہے آپ کے خلاف کیس چلائے اور آپ کو اندر کر دے کہ آپ نے جب ایک دینا جائز تھا تو ایک سے زیادہ جب جائز نہیں تھا آپ نے دی کیوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے کہ طہر میں ایک سے زیادہ آپ طلاق نہیں دے سکتے. اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں. عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر سے جائے. ہمارے ہاں طلاق کا لفظ سنا, عورت پرس لٹکا کے اپنے باپ کے گھر گئی, وہ بندوقیں نکال کے لایا, رجوع کی جو تھوڑی بہت صورت ممکن تھی اس کا دروازہ بند. وہ اتنی گالیاں داماد کو پڑیں کہ داماد نے کہا اچھا, وہ دوسری اور تیسری بھی اسی وقت نکالتا ہے, پھر روتا پھرتا ہے ساری زندگی. پھر وہ کبھی اہل حدیث سے فتویٰ لے کر آئے گا, کبھی کہاں سے فتویٰ لے کر آئے گا کہ تین نہیں ہوتی, ایک ہوتی ہیں. تو اللہ نے کہا کہ عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں, ادھر ہی رہے گی وہ, اور مرد کو رائٹ ہے کہ وہ رجوع کر سکتا. اب مرد پورا مہینہ صبر کرے گا, دوسرے کمرے میں جا کے سوئے گا. یادیں آئیں گی, پھر پرانے قصے آئیں گے, یار وہ وقت یاد کرو جب ایسے میں آیا کرتے تھے, ہیں قائد اعظم کے مزار پہ کتنی مشکل سے چھپ چھپا کے ملا کرتے تھے, اب اللہ نے اتنا 7 کمرہ ہے اور نہیں مل رہا ہے. پورا مہینہ آپ صبر و تحمل سے گزاریں گے. اگر آپ نے قریب چلے گئے تو وہ طلاق سے رجوع ہو گیا, نہیں گئے اگلے مہینے پھر جب حیض آئے گا وہ حیض سے پاک ہوگی. آپ صبر, عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلے, حتیٰ کہ جاب کے لیے بھی نہیں جا سکتی. اب گھر کی 4 دیواری میں اس کو بند رہنا, باہر جائے گی 10 لوگ خراب کریں گے اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں گھر کی 4 دیواری میں. نہ نہ آپ کو یہاں, حتیٰ کہ اگر علماء نے لکھا ہے مرد سے خطرہ ہو تو مرد کو حکم دے گا آپ گھر سے باہر چلے جاؤ, عورت نہیں جائے گی, کیونکہ قرآن نے کہا لا تخرجوہن من بیوتہن, طلاق کے بعد عورت کو گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی. پھر دوسرا مہینہ شروع ہوگا, آپ کے جذبات اس, اگر منہ کالا کرنے کی عادت نہیں ہے ادھر ادھر, یہ انہی لوگوں کے لیے اللہ نے حکام دیے ہیں جو پاک دامن لوگ ہیں, منہ کالا کرنے والوں کے گھر نہیں بستے. سمجھ رہے؟ پھر دوسرا مہینہ آئے گا, آپ نے نہیں دینی, دوسری طلاق نہیں دینی آپ نے, یہ بہتر نہیں ہے, دے سکتے ہیں مگر بہتر نہیں ہے. پھر تیسرا مہینہ آئے گا, صحیح ہے نا, دھمکیوں کی شدت بھی کچھ کم ہوگی, سسر اور دامادوں کی, وہ جو سالوں کی, وہ بھی سوچیں گے یار دھمکیاں تو بہت دیتی, لیکن کیا بہن کو گھر بٹھا سکتے ہو؟ کیا خیال ہے بھائی, بٹھا سکتے ہو؟ ہیں وہ ٹانگیں توڑ دی, ٹانگیں توڑی تو داماد ہی لنجا ہو گیا, وہ لنگڑا ہو گیا, کیا کریں گے؟ وہ بھی بہت سوچیں گے. عورت کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا, دیکھ لو ابھی شوہر وہاں سو رہا ہے, یہ تنہائی برداشت نہیں ہو رہی, تو جب بالکل ہی الگ ہو جاؤ گی تو برداشت کر لو گی؟ جیسا ہے آڑا ترچھا گزارا چلا, ہو سکتا ہے وہ جا کے منا لے. تو 3 مہینے کا اللہ نے ٹائم دیا آپ کو سدھرنے کا, عورت کو بھی سدھرنے کا, آپ کو بھی سدھرنے کا. 3 مہینے جب پورے ہوں گے, تیسرا حیض آ کے جب ختم ہوگا تو اللہ کہتے ہیں اب نکاح ختم. اب کیا ہو گیا؟ بولو بھائی, ختم. لیکن ایسا ختم نہیں ہوا کہ دوبارہ جوڑ نہیں ہو سکتا. ایک طلاق ہو گئی ہے, نکاح ختم ہو گیا, عورت جائے اپنے گھر میں, جہاں چاہے شادی کرے. پرانا والا اچھا لگتا ہے دوبارہ پیغام بھیج دے, آپ کو بھی اجازت ہے جہاں چاہے شادی کریں. پرانی یاد آ رہی ہے, ابھی نہیں, 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد, کیونکہ آپ کو بھی تجربہ ہو گیا نا دھکے کھا کے. تو 4 شادیوں کا سوچا ہوا تھا, ایک بھی نہیں مل رہی. یہ جو سنتا ہے طلاق دی ہوئی ہے تو ویسے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں, یار پتہ نہیں کیسا کس کا فالٹ ہو. ہمیں لوگوں کو تھوڑی پتہ ہے کہ کس کا فالٹ ہے, لوگ تو ڈرتے تو ہیں بہرحال, اور ان کا حق ہے کہ ڈریں وہ. تو پھر 1 سال کے بعد آپ پرانی والی سے رابطہ کریں, اس کا بھی دل نرم ہے, دوبارہ نکاح کر لیں. کیا خیال ہے؟ پھر اگر ہوتا ہے تو اسی پروسیس سے گزر کے دوسری, پھر اگر ہوتا ہے تو پھر اسی پروسیس سے گزر کے, اس کی نوبت نہیں آئے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر 3 ہی دینی ہے کہ نہیں جی میں اپنے لیے واپسی کا آپشن ختم کر رہا ہوں, کہیں مجھے لوگ یہ پہنا نہ دیں دوبارہ. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے آدمی کو پتہ ہے یار ہماری نہیں بننے والی, خام خمیں ایک عذاب بن جائے گا, اور میری طبیعت میں نرمی ہے, جب 3 مہینے بعد ہماری علیحدگی ہوگی تو پھر لوگ اس کو دوبارہ پہنا دیں گے رشتہ دار, اور میں پہن لوں گا, ہے ٹھیک ہے نا. ایسی شرارتی بعض عورتیں ہوتی ہیں. تو پھر اس کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے کہ چلو اگر تم یہ سمجھتے ہو تو دوسرے طہر میں زوجہ کے قریب مت جاؤ, پاکی کے ایام میں دوسری دے دو,
کیونکہ اب تم بہتر فیصلہ کر سکتے ہو کہ 3 دینی چاہیے کہ نہیں. اور تیسرے طہر میں تیسری دے دو. تیسری دینے کے بعد جب حیض آ کے عدت ختم ہوگی, اب تمہاری دوبارہ اس سے شادی, اب اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ چانس نہیں دے رہے, کیونکہ 2 تجربہ ایک دفعہ ہو چکا ہے, وہ تجربہ دوبارہ مت کرو. کہتے ہیں نا مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. تو اب دوبارہ رشتہ داروں کا بھی اللہ نے ختم کر دیا تیسری کے بعد. تو یہ طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے, مگر اس طریقے پر 100 میں کوئی ایک شاید دنیا میں ہوگا جو عمل کرتا ہو. غیر شرعی طلاقیں ہو رہی ہیں, کھڑے کھڑے دھاڑ 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 طلاق نکالی جاتی ہے, اور بیوی حرام ہو گئی. اب جا کے فتوے مارکیٹ میں ہر قسم کے مل رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے غصے میں طلاق نہیں ہوتی, کوئی کہہ رہا ہے 3 ایک ہوتی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جذبات میں نہیں ہوتی, کوئی کہہ رہا ہے لکھ کے نہیں ہوتی, کوئی کہہ رہا ہے یوں نہیں ہوتی. بھائی ہر طرح سے ہوتی ہے. طلاق میں اللہ نے ریورس گیئر رکھا ہی نہیں ہے, تاکہ طلاق کی کو لوگ مذاق اور ہنسی کی چیز نہ بنا لیں. آپ دیں گے طلاق, بولیں گے مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا. اور سعودی عرب میں بھی ہر قسم کی چیزیں مل رہی ہیں, یاد رکھو. لوگ سعودیہ سے فتویٰ لے آتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں ہر قسم کی مارکیٹ میں مفتی دستیاب ہیں, تو سعودی عرب میں بھی ہیں. جیسا آپ بولیں گے ویسا فتویٰ آپ کو سعودیہ سے بھی مل جائے گا. لوگ ہم سعودیہ سے لے کر آئے ہیں, تو وہ کہ دودھ کے دھلے ہوئے کے زمزم کے نہائے ہوئے لوگ ہیں, وہ بھی ہماری طرح کے گوشت پوش کے انسان ہیں. ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں, کچھ محقق ہیں, کچھ جاہل ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. تو صرف مکہ یا کا لیبل لگ جانا یا مدینہ کا لیبل لگ جانے سے, مدینہ میں تو کتے بھی ہوتے ہیں بھائی. اب یہ تھوڑی کہ کتا ہے تو آپ اس کو گلے لگاؤ کہ مدینہ سے آیا ہے, تو کتا نا. یہودی بھی تو مدینہ میں رہتے تھے نبی کے دور میں, ابو جہل تو مکہ کا تھا نا. تو وہاں بھی خدا نخواستہ میں ان علماء کو ابو جہل سے تشبیہ نہیں دے رہا, میں کہہ رہا ہوں وہاں بھی اہل حق بھی ہیں, اہل باطل بھی ہے. تو یونیورسٹیوں میں آزاد خیال لوگ بھی ہیں, تو لوگ کہتے ہیں وہ مکہ یونیورسٹی سے فتویٰ لے کر آیا ہے. بھائی فتویٰ کس کا ہے؟ یہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. چاروں ائمہ کا جو فتویٰ ہے, جو قرآن و حدیث کو جانتے تھے, اور قرآن میں بھی اس پہ کلپ بھی ریکارڈ کرواؤں گا, وہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, ایک نہیں ہوتی. تو طلاق دینے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ کس طرح سے دینی ہے. اگر اس طرح سے آپ دینا شروع کر دیں گے, اول تو دیں ہی نہیں, اور اگر دینے کی مجبوری ہو تو یہ طریقہ اللہ نے بیان کیا. اس میں اگر علیحدگی ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے واقعی یہ اس قابل تھے کہ ان میں علیحدگی ہو. اس کے بعد بھی اگر کہ ان کو رہنا چاہیے تھا تو پاگل ہیں, ٹھیک ہے نا. اتنی تمیز سے دی ہے, اتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر میاں بیوی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں ہوئی. پتہ آپ سمجھ لو یار یہ لوگ آپس میں رہ نہیں سکتے. غصہ غلط ہے, غصے میں فیصلے غلط ہیں. اللہ کا واسطہ جب بیوی سے جھگڑا ہو, طلاق کے علاوہ کچھ اور کر لیا کرو. ہر چیز کا حل موجود ہے. آپ ڈنڈا بھی مارو گے نا, وہ تلافی ہو سکتی ہے. وہ آپ کے بعد میں سالے ایک ڈنڈا مار دیں گے سر پہ, وہ تلافی ہو سکتی ہے. آپ نے بیوی کو بلا وجہ ڈنڈا مارا, سالے سے ڈنڈا مروا لو, تھوڑا تھا آپ بھی میرا سر, یہ اس کے زخم کا علاج ہو سکتا ہے. طلاق میں اللہ نے ریورس گیئر نہیں رکھا. اپنی جانوں پہ رحم کرو, طلاق کا لفظ نہ نکالا کرو. نکالنا ہے بہت لمبا پروسیس اللہ نے رکھا ہے, اور اس سے پہلے بھی مشورے لے لیا کرو علماء سے. بھئی یہ ہے, ہو سکتا ہے غلطی آپ کی ہو, اس بیچاری کا گھر. اور ہمارے معاشرے میں تو عورت کو طلاق دینا ایسے جیسے چاقو مار دیا, زندگی برباد ہو جاتی ہے بیچاری کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں انسان کا بچہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Thanks for watching.